بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، سیرت طیبہ کی دوسری نشست میں ہم داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو جو فقہ السیرہ کی بات ہم نے کی تھی، اب ایک ایک واقعہ اور ایک ایک دور کے اعتبار سے تھوڑی تھوڑی چیزیں پیش کرتے جائیں گے۔ آخر میں پھر کچھ محظوظ ہونے کے لیے آپ سے بھی کچھ پوچھیں گے اور آپ سے کچھ فقہ السیرہ کی چیزیں بھی لیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نسل میں مانگنا، اس کا بھی ایک فقہ السیرہ ہے، جس کو کہتے ہیں طریقے سے کام نکلوانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نسل میں مانگا، کیونکہ تعمیر کعبہ اس سے پہلے مکمل جو ابراہیم علیہ السلام کا چلنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اسفار ہیں، اور اسفار کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے اسفار کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ پہنچے، اور یہاں پر حتیم نہیں ہے، حتیم کا حصہ یا نہیں ہے، صرف وہ۔ تو جب وہ کنسٹرکشن مکمل ہو گئی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا، تفعل کثیرہ، بس ہے تو نہیں، بس آپ کر لیں، ہم نے تو بس جو کچھ ہے آپ لے لیں۔ اس پر اللہ پاک خوش ہوئے، تو آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کیا شاباش میں آپ کو ملے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل میں عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نسل میں لینا مزاج کا معلوم تھا، خدمات اپنی زندگی کو پیس کے جو انعام میں لیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل خاندان، کیونکہ خاندان میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سارے ہی اعلیٰ نسب ہے، نسب کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام اعلیٰ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، آباء و اجداد کا جو سلسلہ ہے، وہ ہر ایک کے ہاں محبوب بھی تھا اور معروف بھی تھا۔ اور عرب لوگ قبائل میں اور اس میں خاندانوں کے تفاخر میں، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اس لیے کہنا پڑا، تمہارے قبائل تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو اتنے مقام اور مرتبہ والے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سپورٹ ملی اور ملنی بھی تھی۔ خاندانی ہے، چودھری کا بیٹا مفتی ہو اور مسجد کا امام بھی ہو، گاؤں کا چودھری ہے، اسی کا بیٹا مفتی ہو اور وہی امام ہو، اور وہ جمعہ پڑھائے اور وہ نماز پڑھائے، کوئی اور بولے گا؟ فقہ السیرہ سمجھ گئے؟ اس میں یہی چیز وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ خاندان سب کے ہاں معروف تھا، تو خاندان کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے فقہ السیرہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا تب بھی فرمانا تھا، اس وقت کے بعد سے تکالیف اتنی پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جتنی تکالیف دی گئی اتنی کسی کو بھی نہیں پہنچی، لیکن براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ بہت کم اٹھائے۔ ایک یا دو واقعے آتے ہیں جس میں براہ راست انہوں نے کوئی چیز ماری ہو، جسمانی سزا دی، صحابہ پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے ہوش کر دیا، دوسرے غلاموں کو جو مار بار بار پڑتی تھی، بلال رضی اللہ عنہ، خبیب رضی اللہ عنہ، اور جو دوسرے تھے، یہ ان کا خاندان یہاں نہیں تھا، ایک اسلام قبول کیا، دوسرا ان کا خاندان نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر جو براہ راست ہاتھ نہ اٹھنا، جہاں نبوت اور حفاظت
اور روب وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی وقار اور خاندانی شان کی وجہ سے بھی تھا کہ اس خاندان کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ وہ والا خاندان. تو خاندانی تفاخر کہ نہیں، بلکہ خاندانی نسب کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب اعلیٰ نسب ہے، یہ نبوت اور اعلان نبوت کے بعد بھی ایک مقام اور مرتبے کی حیثیت رکھی. تو اس میں فقہ و سیرہ یہ آ گیا. پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی پیش ہونا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انا ابن ذبیحتین، اور اسحاق علیہ السلام کو قرآن عزیز نے کیا فرمایا؟ حفیظ غلام علیم کے نام سے ہے، غلام تو نہیں ہے بلکہ علیم کی صفت ان کے ساتھ آئی ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کی جب بات آئی تو حلیم کے لفظ کے ساتھ آئی. حلیم، ہم آپ کو حلیم حلم والا دے رہے. تو ایک پہلو تو یہ تھا کہ ان کے اوپر چھری پھیری گئی اور انہوں نے آہ اور اف نہیں کی. دوسرا پہلو فقہ و سیرہ کا یہ ہے، یہ والا جو حلم اور یہ والی جو برداشت منتقل ہوئی اپنے بچے، اپنی نسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی راجد صاحب دامت برکاتہ اللہ حضرت یہاں تشریف لائے، میرے لیے ہمارے اکابرین میں سے بڑے ہیں. آپ کے ساتھ جو مہمان تشریف لائیں. آپ تشریف، ایک تو میں گستاخی کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے آپ کے ہوتے ہوئے. آپ کی برکت. یہاں تکیہ دے دیں حضرت کو، تکیہ دے دیں، یہاں سے تکیہ دیں. ڈسکا میں حضرت ہوتے ہیں اور اللہ نے علمی طور پر بہت نوازا. اللہ تعالیٰ اللہ مزید سے ہمیں ان سے جو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے یہ بچہ، یہ بکھری چیزیں ہوں گی، بکھری اسی طرح ہی ہوں گی، لیکن ہوں گی واقعاتی. ایک چیز پہ ہم بات کریں گے. کہتے ہیں کہ یہ اپنے دادا پہ گیا. کیسے دادا پہ گیا؟ وہ بڑا سخی تھا. کہتے یہ اپنے باپ کی طرح نا بڑا تکھا سا ہے، بڑا جی اس طرح سے ہے. تو وہ خاندانی صفات بچوں میں منتقل ہوتی، تربیت کی، غیرت کی، رہن سہن کی، علم کی، وقار کی. شادیاں جو کف ہے اس کی بنیاد پر بہت سارے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے فوائد بھی ملتے ہیں. تو وہ خاندانی چیزیں. تو حفیظ و علیم کی بجائے حلیم اسماعیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. تو اسماعیل علیہ السلام ایک لڑی میں، ابراہیم علیہ السلام نیچے اسحاق علیہ السلام، مدین علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام 12 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام 12 بیٹے. قیداد میں سے جو نسل چلی، اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے، مدین علیہ السلام کی لڑی میں سے تھوڑے سے انبیاء ہیں، چند درجن بھی نہیں ہوں گے. اور اسحاق علیہ السلام کی جو لڑی ہے اس میں 4500 انبیاء ہیں. اور ایک لڑی آ جاتی ہے تیسری اسماعیل علیہ السلام کی. تو اس لڑی میں آخر میں آ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حلیم فقہ و سیرہ، حلم والی جو صفت تھی اور صفات کے ساتھ، کیونکہ جہاں انہوں نے چھری پھیری گردن پہ اور انہوں نے اف نہیں کیا، اور انہوں نے چھریاں پھیری دل پہ اور انہوں نے اف بھی نہیں کی. حلیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. قریش کی فقہ و سیرہ، بہت سارے فقہ و سیرہ یہاں بیٹھے میں بنا رہا ہوں. قریش کی فقہ و سیرہ وہی خاندان والی بات آ رہی. قریش کو قریش اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ والا جانور جو سمندر میں تمام کے اوپر غالب رہتا ہے اور سارے اس کے روب میں رہتے ہیں. تو یہ خاندان بھی وہی ہے جو فقہ و سیرہ خاندان میں بات کی، وہ بھی اسی میں بنتی ہے. جی عام الفیل میں بھی وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عام الفیل کا جو فقہ و سیرہ ہے یہ پہلے چرچا کروانا تھا. کمنگ فون کا سر کھا جاتی ہیں کمپنیاں. ابھی جی کچھ ہونے لگا ہے. کمنگ فون کے لیے عام الفیل تھا. کچھ ہونے والا ہے.
وہ جو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وہ کیا تھا؟ من انتم؟ نحن من قریش. خلی ولی قریش کا نام لیتے ڈاکو بھی چھوڑ دیتے تھے، اتنا احترام تھا. وہ احترام کو مزید احترام میں یہ کیا، خبردار قریشیوں سے پنگا نہیں لینا. یہ تو وہ خاندان ہے، یہاں ہمارے جو درباری خاندان ہیں ان کے بابوں نے، بڑوں نے، بزرگوں نے میرے خیال میں کوئی 15ویں پشت میں انہوں نے قربانیاں کی ہیں. آج وہ جس شکل میں ہے، جس عیاشی میں ہے، اس کے باوجود ان کی عقیدت برقرار ہے. وہ ان سے نوٹ لیں یا ووٹ لیں، انہوں نے اسی گدی کو دینا ہے. تو جو وہ گدی تھی قریش کی اور جو سلسلہ تھا چلا ہوا، اس کو مزید جو مقام عطا فرمایا وہ یہ لإیلاف قریش، قریش کا جو ایک مقام اور مرتبہ تھا اس پہ دھاک بیٹھ گئی کہ یہ وہ جو مجاور ہے مکہ کے، اس خاندان کا ہم پہلے سے بھی احترام کرتے تھے لیکن اب تو اور زیادہ احترام کرنا ہے. اس میں یہ فقہ و سیرہ کہ اسی خاندان میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنا تھا. بہت سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت میں ہوئے. اس میں جو حضرت آمنہ اور جو خاندان کے لوگ تھے، ان خاندان کے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے چرچا اور بچپن سے مقام اور مرتبہ بٹھانا مطلوب تھا. خاندان کے بہت سارے لوگ، ایک تو یہ تھا کہ یہ خاندان کے لوگ، اور اس کے پہلے پیچھے، کیونکہ میں ولادت باسعادت پہ آیا ہوں، میں وہ پچھلے واقعات آپ میں خود بلکہ مجھے یاد کروانا ہے آخر میں اس کو بھی اس میں ولادت باسعادت اسی کے پاس جو ہے نا وہ آ جائیں گے، وہ والے واقعات بھی آ جائیں گے. جو کچھ واقعات جو ارحافات کے نام سے ہیں نبوت سے پہلے، اس میں یہ والے واقعات بھی آ جائیں گے. چلے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے واقعات یا نبوت سے پہلے کے واقعات، اس میں فقہ و سیرہ کی ایک جھلک وہی ملتی ہے کہ خاندان کے بچہ بڑا اونچا والا سارا ہی ایک دفعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان سے پہلے دل ان کے سارے مطمئن ہو جائیں. دل ان کے لیے جیسے کہ بچے کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ جو ہے پائلٹ بنے گا، پھر کہتے ہیں یہ عالم بنے گا، کسی کہتے ہیں یہ صحیح بزنس مین بنے گا، یہ حساب کا بڑا پکا ہے، اس طرح کے علامات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ ہی، نام رکھنے پہ ہی چرچا ہو چکا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا کوئی بڑی چیز ہی بنے گا. ان سے تعبیر نہیں ہو رہا تھا، یعنی وہ تعبیر میں اپنی فساد کھو بیٹھتے تھے. ہمارے ہاں تو شکلیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب بنیں گے، یہ وزیر اعظم، یہ صدر، کوئی بہت ساری شکلیں ہم دے دیتے ہیں. ان میں وہ ایسی صفات پائی جاتی تھی کہ وہ تعبیر نہیں کر پاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مزید بڑھ جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اور بچپن میں ہی رضاعت کے لیے دوسرے شہر میں دور چلا دیا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ تربیت کے لیے، جسمانی تربیت، روحانی تربیت، تعلیمی ترقی کے لیے والدین کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں حفظ القرآن کے مدارس میں جاتے ہیں، وہ علیحدہ ایک چیپٹر ہے کہ تربیت کا نظام کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن گھر سے نکلتے ہوئے ہمارا دل ان کے اوپر آ جاتا ہے کہ 10 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، کپڑے بھی خود، یہ وہ سارے ان کی جو ترجیحات ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمارے قریب زمانے کی کہ 4 سال کا بچہ اپنی تربیت کے لیے 4 دن کا بچہ اپنی تربیت اور 1 ہفتے کا بچہ جو ہے وہ امی ابو سے دور چلا جائے اور وہ تہذیب و ثقافت اور اپنی روحانیت اور جسمانی پرورش کے لیے وہ سفر کرے. 7 دن کا بچے کی ہمیں کہیں بھی مثال نہیں ملتی. پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر بہت سارے رونما ہوئے واقعات، اس میں بھی مقام اور مرتبہ بٹھانا مطلوب تھا. اور ان مقام و مرتبے میں بنو سعد کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیمہ سعدیہ اور اس خاندان کا احترام کرنا شروع کر دیا.
حتیٰ کہ وہ کہا کرتی تھی کہ آگے شق الصدر پہ بات کرتا ہوں کہ وہ کہا کرتی تھی کہ اس بچے الاخ المکی کے آنے سے پہلے لوگ ہمیں منہ نہیں لگاتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، تو اب کیا ہے کہ اب ہمارے ریوڑ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اس میں فقہ السیرہ یہ ہے جس کسی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گی تو اس کا احترام اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بابرکت ہو جائے گا۔ وہاں بکریوں کا احترام کیا جا رہا ہے کہ بکریوں کی نسبت بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو جو براہ راست امتی ہیں اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی نسبت کا کیا ہو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 2 سال کے بعد بچہ واپس، ہوتا بھی یہی تھا، لیکن یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے یہ سوچا اور ان کے خامد نے بھی یہ سوچا کہ یہ بچہ ہم نے واپس کوئی نہیں کرنا، یہ بچہ ہم نے واپس کوئی حلال قبضہ، حلال قبضہ، بچہ دینا ہی نہیں ہم نے۔ اس کو بند کر دیں، اس میں کچھ وہ تو نہیں ہے اود والا، تھوڑا سا بند کر دیں، کافی ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ تو 2 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ جب سے یہ الاخ المکی آیا فراوانی ہے، یہ بچہ گھر سے نکالنے والا کوئی نہیں، یہ بچہ قبیلے سے نکالنے والا کوئی نہیں، ورنہ ہمارے اس میں مقام نہیں رہے گا۔ ابھی جو موجے سلسلہ چلا ہوا ہے، پروٹوکول بنا ہوا ہے، تو یہ نہیں رہے گا۔ بہرحال کرا کے 2 سال کے بعد گئی اور جا کے بہانے سے 2 سال کے لیے دوبارہ ایگریمنٹ کر کے لے آئے۔ 2 سال جب دوسرے مکمل ہونے لگے، 4 سال ہیں یا 5واں سال کا ابتدا ہے، تو حلیمہ سعدیہ یہ چاہتی تھی کہ یہ برکات، یہ فراوانی اور یہ موجیں اور یہ انوارات، یہ فیوضات میرے گھر میں رہیں، اور اللہ جل جلالہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ فیوضات و انوارات گھر گھر میں جائیں، یہ گھر گھر میں جائیں۔ اب ان سے گھر گھر کا جو سفر ہے یہ کیسے کروانا ہے؟ شق الصدر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک فرمایا گیا۔ اس میں جو اور فقہ السیرہ ہے، اس فقہ السیرہ میں ایک یہ ہے کہ بچے کو واپس ملوانا تھا اپنے والدین سے اور واپس ان کی خیروں کو گھر گھر میں جانا تھا۔ اسی وقت بھاگی اور آ کے بچہ واپس کیا کہ آپ لے لے، کہیں مجھ سے یہ نقصان نہ ہو جائے۔ شق الصدر کا اس وقت میں جو فقہ السیرہ کا ایک پہلو، تو فقہ السیرہ کا جو پہلو ہے وہ ایک نہیں ہے، ایک سے کئی حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں، علماء یہاں تشریف فرما ہیں، وہی منحصر ایک چیز ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک پہلو یہ ہے کہ فقہ السیرہ وہاں پر، کیونکہ 4 دفعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق الصدر ہوا، ہر موقع کے اوپر کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تشریحات بھی ہیں، جس میں سیرت مصطفیٰ میں بھی اس کی تفصیلات جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ ایسا واقعہ ہوا جس کا چرچا بنو سعد میں ہوا، یہ جو 4 سال کا شق و صدر ہوا یہ بنو سعد میں چرچا ہوا۔ بنو سعد میں جب یہ چرچا ہوا، اس میں بھی اللہ جل جلالہ نے یہ کروانا تھا کہ جب کسی کا کوئی معیار ہوتا ہے تو اس کی زندگی پیچھے ساری جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ یہ پورٹ گاس میں آپ ہمارے علماء دوسرے تیسروں کو آپ پڑھے کیسے ہیں، آپ نے داخلہ کیسے لیا، ہم سے تو کوئی پوچھے کہ پڑھے کیسے ہیں، داخلہ، وہ جب کامیابی کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں ان کی زندگی کا ہر رخ جو ہے وہ ان کی زندگی کو روشنی دے رہا ہو۔ تو جب ان کا چرچا ہوا بھی یہ اس طرح کی جو انہوں نے بات کی، کیا اس طرح کے واقعات ان کی زندگی میں اور بھی ہیں؟ جناب بھرے پڑے ہیں۔ کہا پھر ٹھیک ہے جناب، بھرے پڑے ہیں، پھر ٹھیک ہے، بچپن سے اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ ایک پہلو یہ ہوا، 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ چلی جاتی اور 8 سال کی عمر میں دادا چلے جاتے، یتیمی، والد چلے گئے 2 ماہ کی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں، والدہ 6 سال کی عمر میں، کہ یہاں پر والدہ کی ضرورت تھی، والد نہیں بھی ہیں، والد نہیں بھی ہیں، تو والدہ نے جو ایک پرورش کی عمر تھی جس میں اپنے بچے کو اپنے پاؤں پر اپنی ضروریات کے لیے کھڑا کر دینا، 6 سال کی عمر تک بچہ میچور ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل کا ہمارا وہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نبی آخر الزمان، اللہ اکبر، 4 سے 5 ماہ کی عمر میں مکمل چلنا شروع کر دیا تھا۔
6 7 ماہ کی عمر میں مکمل بولنا شروع کر دیا تھا، مکمل فہم و فراست بچپن سے ہی۔ تو اس وقت میں والدہ چلی جاتی اور آگے جو ہے وہ دادا چلے جاتے، آگے چچا جو ان کی کفالت کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتے۔ اب اس میں 2-3 واقعات ہیں، ان 2-3 واقعات میں فقہ السیرہ کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ یتیمی ہے، ایک یہ ہے یتیمی ہے، ایک پہلو یتیمی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا دکھ سہنا تھا، جس نے جیسے کہ روزے میں آتا ہے کہ روزے میں فقہ السیرہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ بھوکے جب بھوک لگتی ہے، جس نے بھوک کبھی دیکھی ہی نہ ہو تو اس کو کیسے احساس ہوگا۔ یتیمی کا جو ایک احساس ہے، کوئی یتیم ہے جی میرے امی ابو نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ تو جس کے نہ ہوں اور وہ ان کے سامنے اس نے یتیمی میں پروان چڑھا اور اس کو کوئی آگے کہے کہ میرے امی ابو نہیں ہے اور میری فیس آپ معاف کر دے، تو وہ شاید اپنا منہ کا لقمہ بھی اسے دے دے کہ میں اسی پوزیشن سے گزرا ہوا ہوں کہ جس کے امی ابو نہیں ہوتے، وہ ہوٹل میں کیسے کام کر کے مدرسے میں پڑھتے ہیں یا شام کی ڈیوٹیاں کر کے چھپ چھپا کے نا جمعرات ہمارے مدارس کی تاریخ، آج کی بھی تاریخ لکھیں تو یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دانتوں کو پسینہ آ جائے۔ حیات الصحابہ تابعین اپنی جگہ مقام اور مرتبہ ہے، اساتذہ کرام جو پڑھا رہے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے، بچے جو ان کے انفرادی حالات آ کے بتاتے ہیں اور ان حالات میں وہ جماعت میں وقت لگا رہے ہوتے ہیں اور خودداری کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ مدرسین جو اس حالت سے گزر کے آگے آ چکے ہوتے ہیں ان کے سامنے طالب علم جب بات کرتے ہیں تو وہ ان کا احساس اور دکھ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضروریات اور ان کے دکھ کیا ہے، تو وہ یتیمی کی کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ امی ابو بچپن میں ہی چلے گئے، اور جس چچا نے کفالت کی تھی اس نے ایمان ہی نہیں لایا۔ رمضان البوتی نے لکھا ہے ایمان لانا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا حکمت اس میں یہ تھی، حکمت ہی یہی تھی، ایمان لانا ہی نہیں تھا۔ اس میں کیا فقہ السیرہ؟ ایک میں یہ ہے کہ عرب لوگوں نے مستشرقین نے اس پہ باتیں بھی کی، اپنے خاندان کو دعوت کے اوپر جا کر بات کریں گے۔ عرب ان کے ہاں یہ تھا، کوئی یہ نہ کہے، اس پہلو سے دوبارہ سے بات شروع کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو خاموشی سے ان کے ابو پڑھایا کرتے تھے، ان کے والد نے بڑے سفر کیے تھے خاموشی کے ساتھ اور اپنے بچے کو فیڈ کر دیتے تھے، بچہ آ کے سمجھا دیتا تھا، بچے کے سامنے اس کے ابو کی محنت تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا، نہیں دادا کی محنت تھی، اللہ نے ابو بھی لے لیے دادا بھی لے لیے، جس نے کفالت کی اس نے اس نوجوان کے جو لایا ہوا پیغام تھا اس کو قبول نہیں کیا، تو یہ واضح دلیل ہے اس بچے کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے نبی، یہ اس میں وہ فقہ السیرہ جو ہے وہ پڑھی جا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری بار کی ہو گئی، بنو سعد کی 8 سال تک ہم پہنچے جی۔ آگے یہ ابوا کے مقام پر بکریاں چرانا، فقہ السیرہ اس میں تو عام جو ہے وہ پایا جاتا ہے، غلہ بانی کی طرف بکریاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے چلائے، اور اس میں ایک پہلو ہے کس چیز کا؟ تواضع اور عاجزی کا۔ بکری ایسا جانور ہے کھپاتا بہت ہے، اچھا پھر کیا ہے کہ کھپانے کے بعد ہاتھ آ جائے تو مارنے کو دل نہیں کرتا، اور جانور بھی تو چروایا جا سکتا، تو امت کی غلہ بانی کرنی تھی، سنبھالنا تھا، ایک کو سنبھالتے دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہمیں جو پروٹوکول نہیں دیا، ایک کو مناتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، تو امت کو سنبھالنا تھا، تو سنبھالنے کی ٹریننگ اور مشق جو ہے وہ بکریوں کے ذریعے سے، وہ بھی عاجزی کے ساتھ سنبھالنا۔ یہ بھی ہوتا ہے خبردار کوئی اٹھ کے دکھائے، کوئی جا کے دکھائے میں یہ اور وہ کر دوں گا، سنبھل کے ساتھ، اور یہ کہ عاجزی اور انکساری، بھائی آپ کی مہربانی، بھائی پیارے بیٹھ جاؤ۔ ایک یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری، کہ وہ بکریوں کا چرانا اور ان کا جو صحبت ہے، ان صحبت سے عاجزی اور انکساری وہ منتقل ہو رہی۔ اس پر جو ہے وہ شاید گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا، یہ نہیں کہ ہر ایک چیز کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں،
تو یہاں بیٹھے ہیں علماء کی صحبت اور ایک مخصوص ماحول میں ہیں، ان صحبت میں سے آج کل جو ہے وہ اس کی بھی صحبت ہے، اس کی سامری سامری ہے، سامری ہمارے استاد کہتے تھے یہ سامری ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا اندر رہ کے اس نے جو نا کام خراب کیا ہو، اس کی بھی صحبت ہے۔ اس کی صحبت سے جو اثرات ہیں وہ بے حسی کے، بکریوں کے ساتھ رہنے والا، چرانے والا عاجزی اور انکساری، گھوڑے والا تکبر، ذرا تفاخر، اور اونٹ میں کینے کا پایا جاتا ہے۔ تو علاقائی جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہیں وہ، صحرائی علاقوں میں رہنے والے ہیں وہ، غذائیوں کے اثرات، غذائیت کے اثرات، یہ آپ کی پٹی مکمل جو ملیشیا، تھائی اور انڈونیشیا جو صرف مچھلی کھاتے ہیں، کرنٹی کوئی نہیں ہے، خون ہی نہیں ہے، اور یہ قبائل کا اوپر کا ایریا، اس میں کیا ہے کہ خون ہی خون ہے، بڑا گوشت کھاتے ہیں، مکہ دے مارتے ہیں، دوسری بات جو ہے مطلب اس کے اثرات ہیں۔ تو ان اثرات میں سے جو موبائل کا اثر ہمارے اور ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں پر جو اس نے چھوڑا ہے وہ بے حسی چھوڑی ہے۔ مشینری میں بے حسی ہے، یہ لیپ ٹاپ، یہ جتنی مشینری ہے بے حسی ہے۔ موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کریں اس کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ میں حافظ قرآن بن گیا، ڈیلیٹ کر دیں سارا کچھ، کوئی پرواہ نہیں ہے میرے سے کوئی چیز چلی گئی ہوئی۔ تو عموماً جو بے حسی ہمارے خاندانوں میں بھی، معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہے، اس میں یہ موبائل کی صحبت ہے۔ ضمناً جو ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو سفر ہے یہ تجارت کا بھی ہے اور یہ مزدوری کا بھی ہے، یہ مزدوری کا بھی ہے۔ تجارت کا ان کے پاس تو مال نہیں تھا، وہ ساتھ جا رہے تھے۔ جو تجارت کا خالص ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو مال لے کے گئے تھے وہ مستقل طور پر ہے۔ تو اس میں فقہ سیرہ مکمل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی اور ہمارے سامنے ان کی زندگی ایسے عملی طور پر گزری کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں بزنس کیسے کروں؟ بھائی مزدوری بھی کی، مزدور ہے یا بزنس مین ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے۔ مطلب ملازمت کرنا، مزدوری کرنا، اور ساتھ میں کیا ہے کہ اپنا بزنس کرنا، کاروبار بزنس بھی ہے اور مزدوری بھی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری، بکریوں کے چرانے میں بھی قراتید کا لفظ آتا ہے، اس میں بھی مزدوری والا پہلو پایا جاتا ہے۔ جنگ کا ہے، حلف الفضول والا ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی۔ اجیات کے مقام پر بکریوں کا چرانا، صرف، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، بچپن، جی 23 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ایک سفر ہوا۔ روایات میں یمن کا بھی آتا ہے اور شام کا بھی آتا ہے، جس میں وہ والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بزنس کا تھا خدیجہ الکبریٰ کے مال سے۔ ایک تو یہ ہے امانت داری، دیانت داری، برکات کا سبب بھی بنتا ہے اور برکات دائمہ کا بھی سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت بن رہی، سفر پہ جاتے ہیں اور ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بزنس مکمل ڈیلنگ کروائی۔ فقہ سیرہ مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے مرضی مطلب مدرسے سے نکلے اور جتنا مرضی ایکسپیرینس لے کر سیٹ پہ بیٹھ جائیں، جب تک خریداری خود نہیں کر سکتے، کروا سکتے، ڈیل نہیں کر سکتے، تب تک جو ہے وہ چونا پروگرام نیچے چلتا رہنا ہے، پتہ ہی نہیں چلنا۔ پبلک ڈیلنگ، بہت مساومہ اور لوگوں کے مزاجوں سے واقفیت، وہی بندہ زیرک ہوتا ہے جو نچلے طبقے سے اٹھ کے جو ہے وہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ ان لوگوں نے کامیاب حکومتیں چلائی ہیں، اور جن کے منہ میں سونے کے چمچ میں گھٹی ان کو دی گئی اور انہوں نے ایک پکچر جو ہے وہ خاص کی دیکھی اور اسی پکچر سے اڑ کے جو سیٹ پہ ہے، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ بجلی جاتی بھی ہے یا نہیں جاتی۔ ان کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں بجلی کے بلوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بجلی جاتی ہے، بل کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، بل کی کون سی تاریخ ہوتی ہے، اور کیا ہے کہ اس کے مطلب سبزیوں کے بہتوں کو ان کو کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک اقتدار سے فقہ سیرہ یہ ہے، بہتوں ڈیلنگ، لوگوں کے مزاج جو مارکیٹ میں ان ہو کے پتہ چلتے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلتے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلتے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنصیب 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر
جو وہ رکھا گیا، حجر اسود رکھا گیا، اس میں فقہ السیرہ کیا ہے؟ اس میں فقہ السیرہ کیا ہے؟ اس میں فقہ السیرہ یہ ہے بھائی، عرب کا خاندانی نظام تھا، عرب کا خاندانی نظام تھا۔ آج بھی جو خاندانی نظام ہے ہمارے قبائل میں، چھوٹا بولنا تو دور کی بات ہے، کھسک بھی نہیں سکتا۔ جنہوں نے یوں کیا یہ قبائل کے رہنے والے ہیں اس طرف کے، ان کے میں تو صرف زبانی کلامی والی بات، چھوٹا بھائی بول نہیں سکتا، اس کی جہاں شادی کر دی، جدھر کر دی، چون سے آ بھی نہیں کر سکتا، ایسا ہے یا نہیں؟ تو چھوٹوں کو تو مطلب کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، سردار ہیں اور خون میں ہاتھ ڈال دیے گئے ہیں، اور بہت بڑی نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو رہی ہے، سارے سردار جو ہے وہ بے بس ہو چکے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ان کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے اپنے خاندان کے بڑوں کو جب وہ کیے تو سارے خاندان کے بڑے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن گئے، آج کی لینگویج میں کہتے ہیں۔ اس میں فقہ السیرہ یہ تھی، سارے کام ہو جانے تھے لیکن ان سے کام کروایا تو ان کے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ اگر خاندان کو جوڑنے کا کام کوئی کر سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جنگ بندی اور بڑے بڑے فتنوں کا سد باب اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ یہ نوجوان ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو اس میں فقہ السیرہ کا یہ والا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کعبہ 38 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معروف ہوا ان محمد قد عاشق ربہ، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ خلوت نشینی، چلے جاتے تھے اور کئی دن غار میں رہتے تھے۔ تو تنہائی کی فقہ السیرہ میں یہ ہے کہ بندہ تنہا نہیں ہوتا، تنہائی کی فقہ السیرہ یہ ہے کہ بندہ تنہا نہیں ہوتا، اس دنیا میں ہوتا ہے۔ جب تنہا ہوتا ہے تو وہ اپنی دنیا میں ہوتا ہے، ایسے ابھی اس دنیا میں ہے، جب تنہا ہوتا ہے تو اپنی دنیا میں ہوتا ہے، تو اپنی دنیا دیکھنے کے لیے خلوت نشینی، اپنی دنیا جب دیکھے گا تو سنوارے گا، اپنی دنیا اپنا کمرہ جب دیکھے گا بکھرا ہوا ہے تو اس کو وہ سنبھالے گا، تو اپنی زندگی اپنی دنیا کو دیکھتا ہے۔ تو خلوت نشینی اس میں فقہ السیرہ یہ ہے کہ اپنا اندر کا وہ کرنا چاہتے ہیں تو تنہائی میں خود کو وقت دینا، اور موجودہ اس میں سرپرستی میں دینا، سرپرستی میں دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو براہ راست اللہ جل جلالہ کی سرپرستی حاصل، براہ راست امی۔ تو آج ہم اگر خلوت نشینی جس کو خانقاہی پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں، تو اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں ذکر کا کرنا، اکیلے میں بیٹھنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، تنہائی میں بیٹھنا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ جی 40 سال کی عمر میں فقہ السیرہ، یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام چند کے علاوہ تمام کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کے بعد۔ فقہ السیرہ یہ ہے کہ پختہ عمر، پختگی طرف ہیں، مطلب یہ ہے کہ مزاج کے اتار چڑھاؤ، ہم خود اپنی جس عمر سے گزر رہے ہیں، پیسے گزرے تھے، پہلے کچھ اور مزاج، اب کچھ اور مزاج، ہر آلے والا مزاج۔ پچھلے 5 سال کو جو ہے نا زمانہ جاہلیت کہہ کے ہنس کے گزار دیتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا، حتیٰ کہ وہ جو مدرسے کی زندگی ہے اس کو بھی یہی کہہ دیتے ہیں، کالج والی زندگی اس کو بھی یہی کہہ دیتے ہیں۔ تو مزاج میں پختگی جو ہے، بہت ساری چیزیں جس پہ ہم لڑ لڑا کے کیا سے کیا ہوتا ہے، 40 سال میں محلہ ہے، وہ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ کچھ بھی ہے، 40 سال کے بعد وہ پختگی آ جاتی ہے، پختگی طرف اور احساس ذمہ داری، اور جو ایک ذمہ داری چیز ہے وہ تو اس طرح فقہ السیرہ یہ ہے کہ 40 سال میں بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی اگر دی جائے تو دی جا سکتی ہیں، لیکن وہ اگلے پہلو سے اور بھی اسامہ رضی اللہ اسامہ بن زید، آخر تک ہم پہنچ گئے تو فقہ السیرہ ایک واقعے پہ تھوڑی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آخر والا مجھے یہاں اس کے ساتھ یہ ہے، بعض اوقات ہم اپنے چھوٹوں کو کھسکنے نہیں دیتے، جس مولانا کام کر رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، شاید شہرت چاہتے ہیں، شاید جب بڑا بننا چاہتے ہیں، شاید جو ہے نا وہ یہ کرنا، بس ٹھیک ہے، وہ دون کلی بھی چلے جائیں بھائی، لمبے پھر باتیں آ جائیں گی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ 26 سال کی عمر ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ماتحت ہے۔ انصار
اس میں بات بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی بات فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تفصیلی بات فرمائی۔ فقہ السیرہ کیا ہے؟ اپنے مشن کو مضبوط اور دیر پا بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اپنے نوجوان تیار کرنے ہوں، نوجوانوں کو ہی اپنی ذمہ داریاں اپنے سامنے، اور جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کی سرپرستی میں نوجوانوں کو ذمہ داریاں سونپنی ہوگی اور آگے جانی ہوں گی۔ تو 40 سال سے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چاہے کہ 40 سال سے پہلے جو ہے بندہ جو ہے نا وہ چلا جائے اور اس کو وہ ذمہ داریاں ہی نہ سونپی ہیں، تو اس میں یہ فقہ السیرہ۔ اب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقرا پھر اقرا 3 دفعہ تو جبریل امین نے ہی فرمایا تھا، ما انا بقارئ حتی بلغنی الجعد، قریب میں اس میں ہر ایک کے بارے میں میرے سامنے یہ کھول دیا وہ ہے، اس میں یہ ہے مشقت کی طرف اشارہ، ان دبوچا جس میں پسینہ تک آیا اور جسم ایسے ٹوٹ گیا کہ بلغنی الجعد، تو اشارہ یہ ہے کہ اگر مشکل کام نہ ہو رہے ہوں تو مشقت کے ساتھ کاموں کو سر انجام دیا جاتا ہے، مشقت کی طرف اشارہ۔ اور اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، 5 آیات، اقرأ وربک الاکرم۔ پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی 5 آیات ہیں اور اقرأ 2 دفعہ ہے، اقرأ 2 دفعہ ہے۔ ابھی اس کی بلاغتی پہلو سے نہیں، کیونکہ سیرت میں آئیں گے تو فقہ السیرہ ہم کہہ دیں گے، اور وہی فقہ السیرہ جب قرآن میں آتی ہے تو بلاغت القرآن بن جاتی ہے، نام تبدیل ہو جاتا ہے، چیز وہی رہتی ہے۔ آپ کو اب بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، پورا سارا لیکچر اچھا اتنی سی بات تھی۔ اب یہ ہے اقرأ وربک الاکرم میں اشارہ یہ ہے کہ عمومی طور پر رب کو پہچاننا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور رب کے اختصاصی علوم کو حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ اکرم ہے، آپ کو دورہ بھی کروا دیں گے، تخصصات بھی کروا دیں گے، PhD بھی کروا دیں گے، اختصاصی علوم کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے۔ اب جو فقہ السیرہ اس پہ ہم نے بات نہیں کی کہ جس میں 40 سال کی عمر میں خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح اور 25 سال میں وہی ہے، اس میں سارے مسائل مستشرقین کے جو بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور تعدد ازواج پہ پھر وہ تفصیل آ جائے گی۔ اس میں یہ تھا کہ میچور اور پختہ خاتون سے نکاح کروایا گیا کہ حالات اتنے عجیب و غریب آنے تھے کہ پختہ خاتون ہوگی تو وہ ان کو بھی سنبھال لے گی، جس نے زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے اور زمانہ چکھا ہوا بھی ہے۔ اس موقع کے اوپر تسلی نہیں دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، فوراً ایمان بھی پہلا جو قطرہ ہے، خطبہ ہے، لبینہ الاولی ہے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور الفاظ کے ساتھ انک لتصل الرحم وتقل المعدوم وتکسب المعدوم وتقل الکل، یہ والے الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمائے۔ اچھا، پھر یہاں سے پہلا دن زمیلونی آرام فرما دیا، دوسرے دن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے لیے فرمایا۔ تو اس میں فقہ السیرہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانتے تھے، جان پہچان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہر ایک میں تھا، سوغات کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جاتے تھے کہ گجرانوالہ میں کیا سوغات ہے، شاہکوٹ میں سپورٹس ہیں، یہاں پر جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ برتن ہے، فیصل آباد میں کپڑا، بھی مکہ المکرمہ میں سوغات کیا ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے یہاں پر ایک نوجوان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھ لے، ان کا چہرہ، ان کا بول، ان کی چال ہر ایک بندہ جانتا تھا، لیکن خود اکیلے میں نہیں گئے۔ تو جہاں بڑوں کے پاس جانا ہو یا کسی کے پاس جانا ہو تو فقہ السیرہ یہ ہے کہ قریبی ریفرنس ڈھونڈ کے جائے، ریفرنس کا گشت کے لیے ہم جاتے ہیں، قریب میں قریب والا ہے، کسی اور سے بات کرنی ہے تو ان کے قریب والے کو ڈھونڈ کے ان سے بات چیت کرنی، قربت کے فاصلے مزید جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں، تو ورقہ بن نوفل کا ساتھ لے کے جانا، یہ ریفرنس کا استعمال کرنا، اس میں فقہ السیرہ ہے۔ پھر آگے بھی فقہ السیرہ، اس میں بھی یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں کرنی، انہوں نے حوصلہ افزائی کی تھی، ہمت نہیں ہے، پتہ انہیں بھی تھا کہ میں جانے والا ہوں، لیکن پھر بھی کہا کہ میں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا، وہ والی حوصلہ افزائی جو حضرت استاد محترم مولانا زید الراحتی صاحب
سارے ہی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے کری جاؤ، حضرت میں یہ کر رہا ہوں، جی ٹھیک ہے کر لیں، حضرت میں ان دنوں میں نے کنواں بنایا ہوا ہے انشاءاللہ چند دنوں تک سونا نکلے گا، جی جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ کریں کریں اچھی بات ہے سنبھال کے رکھنا ویسے مثال ہے، مطلب اتنے تک بھی حوصلہ افزائی فرما دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے کام کرو، ہم ساتھ ہیں، ہماری سرپرستی ساتھ ہے، وہاں پر سرپرستی بھی ہو گئی، کام بھی ہو گیا، ان کا کام بنا، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے کر گزرنا ہوتا ہے، سرپرستی والے حضرات خود سے سرپرستی اور اپنے اس میں چلا لیں تو ان کا فائدہ، جو فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، کاروبار میں بھی چلنا ہوتا ہے، دین میں بھی چلنا ہوتا ہے۔ چلیں جی آگے کون سی بات، 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ۔ اب وہ اپنے جو واقعات میں نے آپ کو بتایا اسی دور کے ساتھ ہمیں چلنے، 3 جو دور تھے وہ 1 سے 12، 12 سے 25، 25 سے 40 ہو چکا ہے نا، اب مکہ المکرمہ میں 1 سے 3، 3 سے 10، 10 سے 13، اب 3 والا جو چل رہا ہے خاموش دعوت و تبلیغ۔ یہ کیوں؟ اللہ حق ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے۔ اچھا اللہ کی شان دیکھے، کل ہمارے ایک مہمان تھے تو ان سے ویسے بات کرتے کرتے نا، اور فقہ سے آج کل ویسے بھی غالب ہے، پچھلے ربیع الاول ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وہ ساری پڑھائی فقہ غیبت میں ہے تو ساری جو ہے نا فقہ سیرہ جو ہے وہ چل رہی ہے، ہر جگہ وہ چل رہی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 3 سال، میں نے کہا یار 3 سال کا بھی نا اللہ کا عجیب نظام ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، وہ کیا ہے پنجابی کی مثال، پہلے ہٹی پھر چٹی پھر کھٹی، پہلے ہٹی پھر چٹی پھر کھٹی، مطلب کہ پہلے جو ہے دکان، پھر جو ہے اس کے اوپر سارا کچھ لگ جائے گا، پھر تیسرے سال جو ہے وہ آپ کو آنے، یہ قانون فطرت ہے۔ 3 سال ہی خاموش دعوت و تبلیغ ہے، آپ ٹل لگا لیں، یہاں بھی کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادارہ ہے، ثمرات پروان 3 سال کے بعد ہی ملنی ہے، فطرت قانون فطرت ہے۔ اچھا پھر کیا ہے کہ جب آپ کوئی مضبوط تنا چاہتے ہیں، جتنی دیر اس کا بیج مٹی میں چھپ کے مضبوط ہو جائے گا، اس کے بعد اتنا ہی تنا اس کا مضبوط ہوگا۔ اسلام کا بیج خاموشی سے ہے، اور 3 سال تک خاموش دعوت و تبلیغ سے وہ بیج کا جو اندر بیج جو تھا، وہ دلوں کے اندر کی جو محنت تھی، اس میں چند لوگ مضبوط جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر لیے، ایسے مضبوط سیمپل تیار کیا۔ پھر 4تھا سال جب ہوا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين۔ یہ والے احکام جب آئے تو اس احکام سے پہلے حضرت تشریف فرمائے ہیں، مکی زندگی میں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ اتنے مسائل کے باوجود کوئی ایک بھی ایمان سے پھرا ہو، کیونکہ وہ بنیاد بنا چکے ہو۔ بنیاد فطرت ہے کہ اس فطرت کے ساتھ جب اب بنیاد ہوئی، اب جب مسائل جب شروع ہوئے تو ان مسائل کے بعد پھر صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، جس کو کہتے ہیں بڑی جان فشانی کے ساتھ محنت فرمائی، ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت، اس میں فقہ السیرہ۔ اس میں جب لفظ آیا ہے انذار کا لفظ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، وہ ہر ذوق کو بتاتے ہوئے چلیں گے تو سارے جو ہے نا اپنے فضائل ہی نکل آنے ہیں۔ بلاغت کا بھی تھوڑا سا ذوق ہے، بلاغت کا مستقل گھنٹہ بھی پڑھاتا ہوں، آن لائن پڑھاتا ہوں، اتنا مزہ ہے نا، نہیں تو نہ سے ایک اشتہار 2 کلاس بن جاتی ہے، آرام سے بنا لو نہ یہ نہ وہ، بڑے بڑے جو نا بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں بھی فقہ سیرہ ہے آن لائن میں۔ انذار، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انذار کا لفظ ہے، الخوف مع المحبہ والشفقہ ہے، اور جو لفظ خوف ہے وہ الخوف مع الارہاب والقہر، یعنی ایسا ڈرانا جو ڈاکو کا اور وحشی جانور کا ڈرانا اس کو خوف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو انذار کا لفظ ہے یہ مع المحبہ ہے۔ پھر محبت کے پیمانے کو تھوڑا سا چیک کریں، ایک محبت والدین کی اپنے بچوں کے لیے ہے، کسی والد کو عالم ہیں، پروفیسر ہیں، اپنے بچے کی محبت کے نوٹ مجھے چند تحریر کر کے دے دے، کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا کیونکہ یہ احساسات کی چیزیں الفاظ میں سموئی نہیں جا سکتی۔
ایک پیمانہ شیخ کا مرید کے لیے، ایک پیمانہ امام کا مقتدی کے لیے، بہت ساری اس طرح کے پیمانے ہیں، اور ایک پیمانہ نبی کا امتی کے لیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وانذر عشیرتک الاقربین۔ وہاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جان، میری یہ جان مجھے اتنی عزیز نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جان پہ کوئی قطرہ گرم نہیں گرنے دیتا، اگر گرنے دوں شاید میں برداشت کروں، لیکن میرا پیارا نبی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ میری جان خود مجھے اتنی عزیز نہیں ہے جتنی میری جان میرے پیارے حبیب کو عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی تکالیف دیکھی نہیں جاتی۔ ایک ماں ساری رات جاگ کے بچے کے ساتھ ہاسپٹل میں، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے محبت کی بنیاد پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی وہ حبشہ کی طرف اجازت دی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کچھ سکون کے دن، آپ کا جو رہنا ہے وہ میرے لیے اعزاز ہے۔ بیٹی بھی، داماد بھی، اور 12 مرد ہیں، 5 خواتین ہیں، حبشہ کی طرف پھر خط بھی لکھا اور اس طرح وہ چلے گئے۔ پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا آنا، اور 3 دن کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو دعا کا کرنا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ایک وقت میں ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدا غریباً فسیعود غریباً، ٹھیک ہے، جو درویش اور محنت والے لوگ مخلصین ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، لیکن پروان اور مضبوطی جو شہر کے بااثر لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اس مشن میں شامل ہو جاتے ہیں تو مزید مضبوطی بھی ہو جاتی ہے سبب کے درجے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ والی سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرما رہی ہیں۔ فقہ السیرہ اس میں یہ ہے کہ دعا فرمانا کہ ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں کہ جو خیر کا سبب بنے اور مزید آگے لے جانے کا سبب بنے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم پہنچے ہیں 6 سال تک۔ 7ویں سال میں شاب ابی طالب، یہ کچھ قبائل کا ہے، شاب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک جو ہے وہ رہے۔ اس میں جو فقہ السیرہ، کیونکہ اس میں خاندان کے دوسرے لوگ وہ بھی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان نہیں لائے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی یہ دیکھیں معاشرتی بائیکاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم بنو مطلب، اب یہ بنو ہاشم بنو مطلب کے مسلمان غیر مسلم جتنے بھی تھے وہ سارے، کیونکہ خاندانی طور پر، اور دوسرا جتنا جو قریش خاندان ہے وہ ایک طرف ہے، یہ قریش بنتا ہے۔ انہوں نے 3 سال تک کا بیکاٹ کیا، مطلب یہ کہ آخری پتہ تھا، کہنا بڑا آسان ہے، کہنا بہت آسان، بہت آسان ہے۔ امام صاحب کو ویسے کوئی کریانے والا کہہ دے خیریت ہے وہ فلاں بابا اچھی بول رہے ایسے، شام کو چائے پینے کو دل نہیں کرتا صرف اتنی سی بات پہ، اور 4 5 6 لوگ ویسے ایک ماحول بنا دیں کہ ہم نے بات کو نہیں سننی ہے، ہم نے جمعہ پڑھنے کو نہیں جانا، ہم نے کوئی جو ہے نا یہ نہیں کرنا، تو اتنے سے ہی طبیعت کے اوپر اتنی گراں گزرتی ہے، جبکہ وہ خاندانی سسٹم تھا، اس میں علل اعلان کہا گیا کہ بائیکاٹ ہے جناب، ہم آپ سے نہیں کر سکتے۔ وہ اندر کے لوگوں نے کہا میں نہیں آؤں گا آپ کی شادی پہ، اور نہیں، یہ کائنات کا بدترین بائیکاٹ کیا گیا، سوشل جو ہے وہ مقاطع کیا گیا، جس میں لین دین کوئی نہیں، رہن سہن کوئی نہیں، اور کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسی محنت اور ولولہ تھا جس نے سکھانا تھا حالات جیسے کیسے بھی آ جائے اپنی بات اور مشن سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جوڑ لو، اسی کے ساتھ ہی جوڑ لو، مجھے بار بار وہ ہر پہلو پہ آ رہا ہے، اس پہ دوبارہ ہی وہ کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ فقہ السیرہ ایک تو یہ ہے، کیونکہ رسول اللہ یہ والی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی، کیونکہ ایک کامل زندگی پیش کرنی تھی، تو پوری امت اور پوری کائنات قیامت کی صبح تک جن جن حالات سے پوری امت گزرے گی، ان تمام حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل جو ہے وہ گزرے۔ ایک یہ والی حالت، ایک جب غزوہ بنی مصطلق کی واپسی پر عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہوا ہے،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پہ وہم و گمان میں جس کو کہتے ہیں، اس پہلو سے تعبیر شاید مناسب نہ ہو سمجھنے کے لیے، یہ والی ساری چیزیں ذہن میں تھیں کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ظالم حرم کے اوپر زوجہ محترمہ کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس میں بڑا شخصیت بھی رہ جاتا ہے اور بول پڑتا ہے، لیکن وہاں بھی نہیں بولے، وہاں بھی نہیں بولے۔ اس میں فقہ السیرہ جو لکھی ہوئی ہے اس میں یہی اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شخصیت جو سامنے آنی تھی کہ کوئی بیوی والے حساس رشتے کے اوپر بھی اگر اس کو کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے بھی مشعل راہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ ان کو تو 1 مہینے کے بعد زینب بنت جاش جو ان کی ہے ام مستہ جو ہے، مستہ کو جب انہوں نے لفظ بولا تو اس وقت پتہ چلا، 1 مہینہ تو ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رویے میں، انداز میں بحث چرچا ہے، ممبر پہ چڑھ چکے ہیں، وہ بات بھی کر چکے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ان کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ یہ معاملہ ہے یا میرے دل میں آپ کے لیے یہ چیز ہے۔ کمال ہے۔ وہ تو اس وقت جب ان کو پتہ چلا تو وہ روئی، ساری رات روتی رہیں، جاگتی رہیں، روتی رہیں، صبح تک روتی رہیں۔ اجازت چاہی تو گھر میں چلی گئی، اجازت بھی مل گئی، اس پر بھی وہ انہوں نے اشارہ فرمایا کہ میرے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ گراں گزرا۔ پھر وہ ایک تفصیل ہے، لیکن فقہ و سیرہ اس میں یہ ہے ہر کیفیت سے گزرنا پڑا اور گزرے، کیونکہ یہ مشن اللہ کی طرف سے تھا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، میری چھٹی آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، اشارہ سمجھ گئے؟ اتنا کافی ہے، العاقل و تکفیل اشارہ، زیادہ باتیں محفوظ ہونے کے لیے بھی بات کی ہے، کسی مشن کے لیے بات نہیں کی۔ ورنہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ میری چھٹی ہے، آج کے بعد سیاست میں بالکل نہیں آؤں گا، سیاست سے بھی چھٹی اور ملک سے بھی چھٹی اور اس سے بھی چھٹی۔ پھر مشن نہیں تھا، یہ مشن نہیں تھا، غلط تھا درست تھا وہ علیحدہ بات ہے، نفس سے مشن کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ کھیل ہی تھا یا کاروبار ہی تھا، پھر وہی چیز تھی، کیونکہ یہ دین اور آخرت کی بات تھی۔ جو حالات آئے وہ پستے چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ جی یہ والا بھی ایک فقہ سیرہ کا ایک پہلو، عام الحزن۔ عام الحزن جو فرمایا جاتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عام الحزن سال، غم کا سال۔ غم کا سال قطعاً اس پہلو سے نہیں ہے کہ بیوی چلی گئی، غم کا بن سکتا ہے، ظاہری اسباب جو گئے ہیں وہ غمگین کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال اس بنیاد پر نہیں منایا کہ خدیجہ الکبریٰ اندر کا سہارا چلی گئی اور بہت بڑا سہارا تھا، بحر کی ڈھال ابو طالب چلے گئے، بہت بڑا سہارا تھے، اور مکے کا جو ایک ماحول تھوڑا سا بنا تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ بہت بڑا سہارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام الحزن جو کہلوانا وہ اس بنیاد پہ ہے کہ جو دین کے نقشے تھے اور جو دعوت پھیلانے کے اسباب تھے وہ چلے گئے، اور دین کی جو رننگ آ چکی ہوئی تھی، پھیلاؤ آ چکا ہوا تھا، اس پھیلاؤ میں کمی کی بنیاد پر عام الحزن منایا گیا۔ یہ بنیادی فرق سمجھ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا جو اندر کا سہارا، اس پہ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ اس میں بھی فقہ سیرہ بہت زیادہ، اس میں بھی بہت زیادہ جو فقہ سیرہ پائی جاتی ہے۔ ایک صاحب آپ تو سیرت پڑھاتے ہیں تو ضرور عمل کریں گے، اور ذرا مولوی تھوڑا سا اسکرین پہ آ جائے اور ذرا 3 پیس بھی ہو اور شیروانی بھی ہو، 2-4 بندے آگے بھی ہوں، اور ذرا ویڈیو بھی ہو جائے، تو پھر 2 3 4 تک تو عدد چلا ہی جاتا ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ 4 تک عدد چلا ہی جاتا ہے۔ تو اس میں نے کہا فقہ سیرہ اس میں تو یہ ہے، حضرت سمجھ گئے؟ اس میں فقہ سیرہ ہے کہ پہلی تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، پہلی بیگم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ پہلی چلی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک گزارا چلتا ہے تو مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی نوعیت ہے، اور ورنہ یہ کہ مختار مسعود صاحب نے جو ہے وہ ہمارے یہاں آتے بھی ہیں، اتنی لمبا بیان فرما دینا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی نوعیت ہے۔ فقہ سیرہ بھی بتا دیا، من قبیل المزاح بھی بات کر دی۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک وفا اور جو بھی اپنے مشن کی بات کر لیں، اس میں یہ ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رہی ہیں تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ فقہ سیرہ طائف کا سفر،
طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امید کہ یہ لوگ نہیں ہیں، زمین زرخیز ہے تو لوگ بھی زرخیز ہوں گے، زمین زرخیز ہے تو لوگ بھی زرخیز ہوں گے، اور ورنہ کم از کم کیا ہوگا کہ وہ لوگ ڈیرے پہ تو رہنے ہی دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیدل سفر اور 10 دن کا یہ سفر، 120 کلومیٹر کا یہ سفر اور 1000 میٹر چڑھائی کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل فرمایا، اور ان کا تکالیف دینا اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شکوہ اللہ کے سامنے اس بنیاد پہ رکھنا کہ یا اللہ کہ قلت حیلتی، میرے پاس وسائل اور میرے پاس طاقت نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں ان کو سمجھا پاتا، اس میں میرا قصور ہے، ان کا قصور نہیں، اس میں میرا قصور ہے۔ اور اس میں جو دوسرا پہلو پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تو نہیں ہے، یہ دعا عام حالات میں بھی کرنی چاہیے، یہ بہت ہی فرشتوں، کیونکہ اس دعا نے تو یعنی ایمرجنسی لگا دی تھی۔ ہمارے جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون دعاؤں کے الفاظ پہ ہمارے بزرگوں سے، اساتذہ سے یہ سنا ہے، ان والے الفاظ اور وہ والے انداز سے کہ ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھیں، وہ راستے، وہ دروازے اور وہ قبولیت کے دیکھیں، اور اس دعا نے تو آسمان میں ایمرجنسی لگائی ہے، اس دعا نے سائرن بج جاتا ہے، سائرن پورے آسمان میں ایمرجنسی لاگو ہو گئی کہ کرفیو جو ہے وہ طاری ہو گیا پوری کائنات میں، کہ یہ کیا ہوا کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کے ساتھ ان ظالموں نے یہ کیا، اور مکمل ان کو 1 کلک اختیارات دیے گئے کہ آپ یوں کریں اور پہاڑ ایسے سے ایسے ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور بنو ثقیف والے وفد بھی پھر آیا، اور وہ تو دور کی بات ہے، ہم اس کی حجاج بن یوسف کا بھتیجا جو ہے وہ قاسم محمد بن قاسم الثقفی وہ ہے، ان کا تو ہم کرتے ہیں۔ یہ بنو سعد جو عام الوفود ہے اسی میں طائف کے بعد، کیونکہ حنین ہوا، اوطاس ہوا، طائف ہوا، اور طائف والے جو یہ ثقفی قبیلہ تھا، یہ سارے قبیلے آئے تھے اسی وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ثمرات دکھا دیے تھے۔ لیکن وہ فقہ سیرہ کا اور پہلو سے بتا دوں، اس جگہ پہ اب ملی جلی چیزیں، وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تسلی دی گئی، ایک تسلی دی گئی کہ ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو کوئی بات نہیں، جنات ایک نئی مخلوق نے آپ کے اس سفر کا ثمرہ آپ کو مل گیا، آپ پریشان ہو، ایک تو یہ سنا ہوا۔ لیکن ایک اور انداز میں فقہ سیرت، فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، طائف سے واپس تشریف لا رہے، اور اللہم الیک اشکو ضعف قوتی الفاظ فرما رہے، رات دردوں میں گزری، کیونکہ پنڈلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گٹے اینٹیں لگی ہوئی تھیں دوسرے دن فجر میں، تو اس میں ایک بلیغ اشارہ علماء اس کو سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ سے شکوہ نہیں فرمایا، لیکن آیات کا اختیار وہ فرمایا کہ جس کو، جو اس ذوق اور اس بلاغت کو سمجھتا ہے اس کا دل چر کے چلا جاتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ قرآن اس لیے نہیں دیا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالیں۔ اس میں فقہ سیرہ اشارہ وہ تھا کہ محب اور محبوب ہی اس اشارے کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں اتنا باریک، جس میں ابراہیم علیہ السلام ہم میں اس میں بھی یہی بات کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس میں ایک بلاغتی اعتبار سے پہلو سے یہ کہتے ہیں وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کی، یہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی ججتا تھا، بلا اولم تؤمن، تو اس کی جو پہلو تھا وہ ان کا آپس کا تعلق کا جو بنیاد تھی، تعلق کا جو ایک حساسیت تھی، وہی کہہ سکتے تھے، ورنہ تو اس سے پہلے انہوں نے اپنا سارا کچھ لگا دیا تھا۔ تو یہاں پر بھی اشارے میں محب اور محبوب کے جو محبت کے اشارے ہوتے ہیں
وہ الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے، آیات پڑھ کے اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف یہ کیا، پھر اللہ نے بھی اس اشارے کو سمجھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اگر ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتا دیا تو پھر ایسی سیر کروائی کہ پچھلے 10 سال کے سارے غم ہی دھل گئے، تو اس میں یہ فقہ سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھی آنا ہے، اب چیدہ چیدہ مقام پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ایک ایک پہ نہیں کرتے، کچھ سوالات کر لیجیے گا، اس میں جو ہے نا چیزیں آ جائیں گی۔ اچھا اس میں بھی بات کر لیتے، یہ شاید آج جو ہے نا مفتی صاحب کی برکات بھی ہیں، ذکر والے احباب بیٹھے تو جو ہے نا زبان زیادہ چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تقریباً 14 یا 24 قبائل ہیں، ان کی طرف جانا۔ دعوت کے 2 پہلو ہوتے تھے، ایک رسول مبین، انی رسول مبین، رسول علیکم کافۃ للناس، جو بھی الفاظ ہیں وہ آئے ہیں۔ دوسرا پہلو اس میں، اس وقت میں جب قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دعوت کا کام کر رہے، یہ جو قبائل کا جانا ہے یہ معراج سے پہلے کا ہے، معراج سے پہلے کا ہے۔ ہم شاباش، جیسے میں نے پہلے حوصلہ افزائی کی، 2 پہلو ہیں، بڑوں کے جو سرپرست ہیں ان کے حوالے سے تو وہی فقہ و سیرہ بنتی ہے، لیکن کام کرنے والوں کے حوالے سے یہ والی فقہ و سیرہ بنتی ہے کہ کچھ شاباش ملے یا نہ ملے، ہم نے کام کرنا ہے، کر کے دکھانا۔ ادھر سے گئے پکے پکے، اندر جو ہے اخنس بن شریح کو مجھے آنے دیں، سہیل بن عمر کو مجھے آنے دیں، مطعم بن عدی نے جو زمان دی تھی، امان دی تھی، واپس تشریف لائے، پھر اپنی وہی دعوت۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی کلوزنگ کر کے گیا تھا اب ان کو چھوڑے میں کہیں اور چلا جاؤں، یہ نہیں۔ 2 پہلو، ایک دعوت کا، دوسرا یہ تھا کہ مجھے اپنے ڈیرے پہ ایک یونٹ بنانا ہے، ایک کارخانہ بنانا ہے، ایک یونٹ بنانا ہے، ایک کارخانہ بنانا ہے۔ اچھا یونٹ کارخانہ، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر میں نے انسان بنانے ہیں، انسان سیمپلنگ کرنی ہے۔ نہیں دیا انہوں نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو یونٹ کیا، پوری ریاست دیں۔ یثرب میں وہ یونٹ بنا، اور اس یونٹ کا نام کیا ہوتا ہے جس میں انسان بنتے ہیں؟ اس یونٹ کا نام اسلامی اصطلاح میں مسجد ہے۔ جو انسانیت کا کارخانہ ہے وہ مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ذریعے سے وہ جو انسان سیمپلنگ فرمائی، بس وہی انسان تھے، پہلے بھی نہیں، بعد میں نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ان قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نہیں، کئی بار دفعہ گئے، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر پہ اور جب کنواں کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا تھا، اس طرف بھی اشارہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسراء اور معراج کے بھی جو ہے وہ فقہ السیرہ، اس میں تو عالم امثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے وہ آپ کے بتانا مطلوب بھی تھا، اور پھر اس میں انعامات ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، اور اس میں بھی فقہ السیرہ کے بڑے پہلو ہیں، جس میں امامت کروانی تھی، امام الانبیاء بنوانا تھا انبیاء کو، پہلا، دوسرا، تیسرا، کہ آپ کو اتنی مشقتیں اٹھانی پڑیں تو آپ کے لیے انعامات کا سلسلہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تو آپ نے شاید جو وہ اس میں سنا بھی ہو اور پڑھا بھی ہو، تو ابراہیم علیہ السلام باقی جتنے انبیاء انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، حتیٰ کہ سارے ہی بڑے ہیں، سارے ہی بڑے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور، جو بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں آسمان پہ، بیت المعمور 7ویں آسمان پہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام یوں کر کے، یوں ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے، وہ بیٹھے ہی رہے، وہ بیٹھے۔ تمام انبیاء کھڑے ہو کر الاخ، کسی نے الابن کا لفظ فرمایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے اور جا کے پیار لیا۔ فقہ السیرہ، ربنا وبعث فیہم رسولا، بیٹا ہے، اولاد ہے، ڈیمانڈ آن ڈیمانڈ لیا تھا، اب وہ بیٹا آفیسر، آج کی اصطلاح میں بیٹا ایک مقام پہ پہنچا ہے، تو دادا ابو کے پاس خود سے ایک مجھے اور آپ کو سکھانا ہے، مقام اور مرتبہ اپنے اعتبار سے جتنا بھی ہو، لیکن والدین کا مقام و مرتبہ اپنی حیثیت میں والد ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، صلاحیات ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ والد پروفیسر، ڈاکٹر، عالم، مفتی، والد میں یہ نہیں چلتا، لفظ نفس والد ہونا افضل ہوتا ہے،
وہ نیک ہے یا نہیں ہے، تہجد گزار ہے یا نہیں ہے، تمیز والا ہے یا نہیں ہے، تہذیب والا ہے یا نہیں ہے، نفس والد ہونا ہی اعزاز اور فضیلت کی بات ہے۔ باقی اعزازات تو عام پیر صاحب کے بھی ہاتھ ہم چوم لیتے ہیں اور استادوں کے بھی غلام بن جاتے ہیں، صلاحیات کی بنیاد پر نہیں، والد ہونے کی بنیاد پر۔ وہ فقہ السیرت، اب اس میں بھی فقہ السیرت ایک اور بھی ہے، وہ بھی چلو بتاتا چلو۔ اس میں جب بات چیت ہوئی تھی وہ کیا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گلدستے پیش فرمائے تھے، ویلکم میں 3 گلدستے پیش فرمائے، یہ آپ کے لیے سارا کچھ ہی ہوا، قولی بھی، بدنی بھی، اور جس کو کہتے ہیں مالی بھی، ساری عبادت آپ کے لیے، 3 گلدستے یہاں سے یہ آپ کے لیے۔ تو واپسی پہ بھی 3 گلدستے ملے، واپسی پہ بھی 3 السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی، رحمت، برکت کے 3 گلدستے ملے۔ اب یہاں پر فقہ السیرہ دیکھیں، وفا دیکھیں، کمال دیکھیں، خاندان دیکھیں، اور خاندانی رویہ اور نبوت کی شفقت دیکھیں۔ جب مقام پہ بندہ چلا جاتا ہے تو خود کو پیش کرتا ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو نہیں بھولے۔ یہ امت کے ساتھ وفا کا مقام ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جی انکار بھی نہیں فرمایا، جی آپ نے جو گلدستے دیے ہیں، جو ابھی صحابہ موجود ہیں وہ سارے، اور ادارت العلم میں اور گجرانوالہ میں اور قیامت کے صبح تک جو آنے والے میرے امتی ہیں، یہ تمام انعامات ان کے لیے بھی۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اس میں یہ فقہ السیرہ۔ پھر نماز کا اہتمام ہے، اس میں نماز کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، خاص طور پر اس میں بلاغتی پہلو ضرور دیکھنے چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ربنا، ایک میں بات کریں گے بہت لمبی بات ہو جائے گی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس میں واغفر لنا وارحمنا، اور واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اللہ، خاص تحفہ ہے، قرآن خود معجزہ ہے، لیکن قرآن کا یہ والا رکوع جو خصوصی طور پر وہیں سے ملا، اس کی بلاغت دم کر کے رکھ دیتی۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، قرآن کا رکوع تو اپنی جگہ ہے۔ یہ وہ والی درخواست ہے کہ درخواست، چھٹیاں بند ہیں، بین گورنمنٹ نے کی ہوئی ہیں کہ چھٹیاں نہیں ہو سکتی، لیکن ایسی پوزیشن میں اندر کا آفیسر یہ کہہ دیتا ہے، یہ الفاظ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ کیسے چھٹی آپ کی قبول نہیں ہوتی؟ اللہ نے وہ والے الفاظ امتی کے لیے دے دیے ہوئے ہیں، یہ الفاظ پڑھ لو، کیسے تمہارے لیے جنت نہیں کھلتی۔ اگر خود اختیار ہوتا، اپنے لیے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، ہم نے اتنا ہی کہنا تھا، ان نسینا، بھول جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ جوتے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو اختیار فرمایا، ان نسینا او اخطأنا، کمال، کہ ہم جس پہلو سے بھی ہوں بس آپ نے معافی کرنا ہے۔ واعف عنا کا پھر کیا مطلب ہے، واغفر لنا کا کیا مطلب ہے، وارحمنا کا پھر کیا مطلب ہے؟ ترجمہ تو قریب المعنی ہی ہے نا، ہم کہہ دیتے بس معاف کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے واعف عنا اگنور کرنا، درگزر کرنا، کیا مطلب یہ ہے، پڑھا رہے ہیں بچے، بات کر رہے ہیں، ادھر کوئی نہیں کر رہا، مثال دے رہا ادھر کوئی نہیں کر رہا، مثال دے رہا، پیچھے کوئی لگے ہوئے ہیں اپنا کھیل رہے ہیں، پڑھائی جا رہے، اگنور۔ بچے جو گھر میں موبائل کارٹون دیکھی جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، امی ابو کو پتہ ہی کوئی نہیں، اگنور۔ یہ واعف عنا کہ ہمیں بس، لیکن جب پکڑیں اور تمہاری ایسی کی تیسی، اگلی پچھلی جو ہے وہ والد ہے یا استاد ہے یا وہ پولیس ہے یا کوئی عدالت ہے، اگلے پچھلے نکالتے ہیں۔ واغفر لنا، اس میں لفظی ترجمہ چادر ڈالنا ہوتا ہے۔ غافرہ کا معنی وہ معاف کرنا ہم کر دیتے ہیں، لیکن چھپانے کے معنی میں ہے، جو بیج کو چھپایا جاتا ہے اور کسان جو چھپاتا ہے، اس کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا چھپانا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پہلے اگنور اور درگزر فرماتے رہنا، جب پکڑ کی باری آئے تو پھر اکیلے میں سمجھا دینا، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ فرمانا۔ اکیلے میں بھی تو سمجھایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ورحمنا کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا دنیا میں کیا کہتا ہے کہ اب تو نا اشتہاری بن گیا،
ہیں 2-3 دفعہ مدرسے میں اشتہاری کون ہوتا ہے جو چھٹی لیٹ کرے یا زیادہ کرے؟ اس پہ ہی اشتہاری ہوتا ہے بیچارہ اسی پہ ہی آگے پیچھے ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تو اس کی ہوا جو ہے مارکیٹ میں ٹھیک نہیں ہے. اس پر کیا کہتا ہے ورحمنا، یا اللہ گناہ سے پہلے میری اور آپ کی بڑی دوستی تھی، اب گناہ بھی کر بیٹھا. ایک وقت تھا آپ نے درگزر فرمایا، ایک وقت تھا آپ نے وغفرنا نہ فرمایا، معاف کر دیا. اب یہ ہے کہ میرے پہلے والے تعلقات آپ کے ساتھ نہیں رہے، ورحمنا کہ میرے جو گناہ سے پہلے کے تعلق تھے اب میرے وہی تعلق بعد میں بھی فرما دیجیے. اس میں اور بھی بہت سارا پہلو ہے فقہ السیرہ کی. یہ بات سدرۃ الانبیاء، سدرۃ المنتہا، اور اس میں بھی جو ہے نا فکان قاب قوسین او ادنی، اس میں بھی فقہ السیرہ کے بہت سارے پہلو ہیں. اب جی آ جاتے ہیں ہم مدینہ المنورہ میں. مدینہ المنورہ کے کتنے دور ہیں جی؟ 3. کون کون سے؟ 1 سے 6، 6 سے 8 اور 8 سے 10. اس میں ایک ایک قبائل کے پاس جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 6 لوگ یثرب والے جو آئے اور انہوں نے جو اشاروں میں فوراً ایمان قبول کیا تھا، اس میں ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب 2 4 5 چیزیں باتیں ہی عرض کرتا ہوں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فقہ السیرہ بھی بڑا ہے. اس میں دیکھیں حضرت محفوظ ہوں گے، یہ پارلیمنٹ ہاؤس ان کا قریشیوں کا، جس میں دارالندوہ ان کا. اچھا، اس میں اسلام کے خلاف پہلا بل پاس ہوا اور شدید ترین بل پاس ہوا. اس کو اللہ جل جلالہ نے فاش کیا، یعنی خاموشی کے ساتھ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. فَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ پاک نے فاش فرما دیا. تو اس میں فقہ السیرہ یہ ہے کہ پہلے دن سے خاموشی کے ساتھ اسلام کے خلاف جو بل پاس ہوتے ہیں اللہ اس کو ہمیشہ فاش فرماتے ہیں، ہمیشہ فاش فرماتے ہیں. تو اس میں جو فقہ السیرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی کے ساتھ آنا، اور یہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ المنورہ جنوب کی طرف، اور جو سفر فرمایا وہ شمال کی طرف. 3 دن غار ثور میں فقہ السیرہ کمال کی. سارے ریسرچر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے سروں کو گھٹنے میں دے کے نا، جس کو کہتے ہیں کہ نیچے ہو گئے کہ کمال کی حکمت عملی کائنات میں ان جیسا کمانڈر اور جنگی چالوں کو جاننے والا کوئی نہیں. سارے بھاگے جنوب کی طرف، راستہ پکڑو راستہ پکڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے وہاں پر بیٹھے ہوئے، اطمینان جب ہوا اوپر کا راستہ لیا اور 8 دن میں پہنچ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل میں جب وہاں پر پہنچے تو یہ ام معبد کی بستی اور ایک پہ بات کی جا سکتی ہے. تو بہرحال فقہ السیرہ علی رضی اللہ عنہ کی کچھ سوالات بہت سارے آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، سارا وہ ختم ہی نہ ہو جائے، بعد میں جو ہے نا مسئلہ بنتا ہے. لمبے لمبے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، 15-20 منٹ رہ جائے تو پھر کہتے ہیں علم مک گیا. مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پہلا خطبہ، اسلام کا پہلا خطبہ، جمعہ کا پہلا خطبہ بنو سالم میں دیا. ایک روایت کے مطابق 40 لوگ ہیں، ایک کے مطابق 100 لوگ ہیں، بس 40 اور 100 کے درمیان میں پہلا جمعہ جو سیرت مصطفیٰ میں بھی ہمارا جو نیا سیرت کورس ہے اپڈیٹ، اس میں بھی عبارت مکمل لکھی ہوئی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی زندگی اتنی مشقتوں سے گزار کے تشریف لا رہی ہیں. اس سے بڑی مشقت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنا وطن یا کعبہ، لولا ان قومک اخرجونی لما خرجت، اس پر آیات اتر رہی ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یہ تسلی کے سارے نقشے ہیں. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں پچھلے 13 سال کا اشارہ تنبیہ شکوہ نہیں فرمایا، اشارہ تک نہیں ہے. بنتا یہی ہے کہ لوگوں دیکھو ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ لوگوں نے یہ کیا، آپ نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. کوئی اس طرح کے اشارہ نہیں ہے، بلکہ اگلی زندگی 10 سال کی آپ دیکھیں گے
اس میں بھی شکوے کی کوئی محفل یا پچھلی کوئی ایسی بات کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا اور ہمارے ساتھ لوگوں نے دھوکہ دیا، آج انہوں نے دیا پھر کیا ہوا، ہم تو پہلے سے دیکھتے آ رہے، اس طرح کی کوئی رویہ اور انداز نہیں ملتا۔ اس میں فقہ السیرہ یہ ہے، دین کا کام کرنے والے، وہ مجاہد، وہ مبلغ، وہ داعی، وہ امام، نہ کر لوگوں کو سی مولا تاج میں فرماتے ہیں کام کرتے۔ اگلی بات سفر کر رہی ہیں گاڑی پہ، جتنی ضرورت ہے پیچھے دیکھو، پچھلی باتیں کرو، ورنہ پیچھے کو ہمیشہ بند کرو۔ نیا بزنس مین دونوں کی لڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوا، ایک چھاتی پہ پینے والے جو بہن بھائی ہیں ان میں بھی جدائی ہوتی ہے، لیکن آسان انداز میں جدائی کا کہا گیا۔ جدائی آسان انداز میں ہونا کوئی عیب والی بات نہیں۔ برائی کے ساتھ یا پھڈے کے ساتھ جدائی ہو گئی، میں عرض کروں کہ یہ بھی عیب کی بات نہیں ہے، ہو گئی، لیکن عیب کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اسی کو ہی کھدیرتے رہنا، اسی کو ہی تذکرہ کرتے رہنا، پھر بندہ وہیں رہ جاتا ہے۔ وہ مسجد اپنی بنا لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات، مدرسے سے مدرسہ بنا لی ہے، پھر کوئی بات نہیں، اچھا پھر کیا ہے کہ دکان سے دکان بنا لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بزنس سے بزنس، یونٹ سے یونٹ دوسرا بنایا، پھر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ آگے گاڑی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ آگے دیکھا جاتا ہے، ضرورت کے حد تک تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں گرے نہیں، مکمل ہی پیچھے دیکھنا شروع کر دیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ایسے ہی دین اور مشن اور انقلاب کے سفر میں ہمیشہ تقوی، طہارت اور آگے کی بات پر وہ مصروف رہو، اس میں جو ہے وہ انقلاب کھڑا ہوتا ہے۔ اس میں یہ والی فقہ السیرہ۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر، اس میں بھی فقہ السیرہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا۔ اچھا اس میں بڑے مذاق والے بھی فقہ السیرہ بہت سارے، اس میں ایک پچھلا رہ گیا، مسجد کے امام صاحب اگر کہہ دیں نا کبھی مجھے اتنا دینے ہیں، مجھے گھر دینا ہے، یہ کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ تربیت نہیں ہوئی۔ ایک جگہ پہ ہمارا بھی اسی طرح ہی ہوا، ادارے کو وہ دینے لگے تھے جگہ کہ جو آپ کا یہ وہ ہے، بچے ہیں، یہ وہ ہے، تو یہ والا سسٹم ہم یہاں بھی چاہ رہے ہیں، آپ محنت کریں، ہم آپ کو دیں گے، خرچ کریں گے۔ میں بالکل میں نے کہا ایسا ہے تو یہ اسٹامپ پہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سیرہ کے نام، ہمارے ادارے کے نام، شخصی نام پہ کرنا ہوگا، ادارے پہ نہیں ہے۔ اس وقت ذرا ہم تھوڑے سے دکھی تھے، میں نے کہا شخصی نام ہمارے نام پہ ہی آپ سارا کچھ کر دیں، اور آپ ایز اے وزٹر آیا کریں گے، پیسے بھی سارا خرچ آپ نے کرنا ہے، تو ایز اے وزٹر آپ آیا کریں گے، ایز اے ٹیچر یا تھنکر بن کے آپ نہیں آئیں گے۔ وہ تپ گئے چائے وے تھی نا، وہ سارے تپ گئے، کہتے یہ تو دکانداری ہے، یہ تو اجارہ داری ہے، آپ اپنا ایکسپیرینس اور اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو دین کی ابتدا ہے، اور تپ گئے ایک تو آپ ایسا کر رہے ہیں، دوسری دین کی ابتدا۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں طے فرمائی تھی، تو عقبات میں، اس میں فقہ السیرہ ہم نے بات نہیں کی، عقبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفعات پہ بات کرنی تحریری شکل میں ہوئی تھی کہ میں آؤں گا، آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، کن چیزوں پہ آپ مجھے لے کے وہاں پہ جا رہے ہو، کہ جب غزوہ بدر میں آؤٹ آف سٹی وہ مہم تھی، اس پر بھی اشارہ یہ تھا کہ ان سٹی میں کوئی حملہ کرے گا تو سارے مل کر میری جان بچاؤ گے، جو خود کھاؤ گے مجھے کھلاؤ گے، یعنی بہت سارے دفعات تھے۔ یہ طے کرنا یہ دین کی ابتدا ہے اور دین کی ترقی کی ذریعہ ہے، اور اس کو عیب نہ سمجھا جائے، اس کو دنیا داری نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ حسن ہے۔ ہاں اس کے لکھائی کے علاوہ، جیسے تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معاہدہ طے ہو جائے، ایک دوسرے کے حقوق کو چھوڑ دینا، اس سے برکت ہوگی، لیکن یہ کہ معاہدہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فقہ السیرہ کوئی اور بیان کرنے لگا تھا یہودیوں کا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے قیام کے لیے جو فقہ السیرہ ہے، کسی چیز کی جب ترقی ہے، وہ فرد کی، وہ ادارے کی، اس کی بنیاد مال وسائل نہیں ہے۔ ریاست ہے، وہ ادارہ ہے، وہ مسجد ہے، وہ فیکٹری ہے، وہ خاندان ہے، کوئی بھی وہ کمیٹی ہے، اس کی ترقی اور اس کے پیار کے لیے انویسٹمنٹ وسائل نہیں ہے، کیونکہ ریاست مدینہ کی جو بنیاد ہے وہ وسائل کی بنیاد نہیں ہے، وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بنیاد نہیں ہے، وہ سی پیک کی بنیاد نہیں ہے، وہ انقلابات کی بنیاد نہیں ہے، وہ پہلی بنیاد اللہ کے ساتھ تعلق ہے، مسجد کے ساتھ جوڑا گیا۔ دوسری بنیاد آپس کا اتحاد ہے، جس کی وجہ سے عدم اتحاد کی بنیاد پہ بے برکتی بھی ہے اور ہمیں جوتے بھی پڑ رہے ہیں۔ آپس کا اتحاد فرمایا، جس کو مواخات المدینہ کہا جاتا ہے۔ جب اتحاد ہو جاتا ہے تو تب کسی کو آنکھیں بھی دکھانی پڑ جاتی ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے حقوق بتا دیے، جس کو میثاق المدینہ کہا ہے۔
تو فقہ السیرہ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ادارے ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے کی کر سے، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ گھر کی کرکر جو گھر کے گھڑوں کو سکھا دیتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، تو وہ جب اتحاد نہیں ہوتا تو کرکر جو ہی شروع ہو جاتی ہے، وہ دین کے سارے نقشے، تہجد، 10 پارے، منزل، برکت کا ٹکا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ کیونکہ لیلۃ القدر کی برکت کیوں اٹھی تھی، جو تعیین تھی وہ کیوں اٹھی تھی، وہ اسی بنیاد پہ اٹھی تھی۔ یہ اتنا بڑا سنگین ہے، تو جس ادارے میں ہم رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یا جس سسٹم میں ہم چل رہے ہیں، تو اختلاف ہے جو بھی ہے اس کو اس سنت والے طریقے سے اپنا سکتے ہیں، بنیادی طور پر یہ چیز ہے۔ پھر پہلا سال، دوسرا میں بہت ساری فقہ و سیرہ ہے۔ غزوہ بدر میں ایک بتاتا چلتا ہوں آنکھیں بند کر کے، تاکہ میں پورا بھی ہو جاؤں اور بات بھی مکمل ہو جائے۔ غزوہ بدر میں ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ہے کہ اگر تم پروفیشنل بنتے تو پھر کام نہیں ہونا تھا۔ تو پروفیشنلزم ابتدا میں نقصان ہے۔ ہم سے بھی پوچھے ادھر یہ کیمراز اور ان کا پوچھے بھی یہ کتنے کا لوں، تو پروفیشنل نے ایسا بتانا ہے کہ یہ اور وہ، فیکٹری والے سے جا کے پوچھے میں فیکٹری کرنا چاہتا ہوں، کتنے پیسے آپ کے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں میرے پاس جو 2 لاکھ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ بیٹھے میں آیا وہ کہتے ہیں مطلب یہ کہ یا تو کروڑوں اور اربوں کی بات ہے، آپ 2-5 لاکھ لے کے آئے، لیکن وہ شیشے والے کمرے میں بیٹھ کے تو ابھی یہ کر رہے ہیں، پروفیشنل ہے، وہ پروفیشنل ہے۔ لیکن اس کے دادا ابو پروفیشنل نہیں تھے، اس کے دادا ابو نے تھے کندھوں پر چادریں لٹکا کے بیچی تھی۔ تو ابتدا جو ہے وہ ان پروفیشنل بننا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اچانک اور ہنگامی ترقی، یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے اور ترقی ہے۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد۔ غزوہ احد وہ اس میں فقہ السیرہ ایک یہ ہے کہ جو منافقین کے دلوں میں بھی یہ چیز تھی، جو بھی ان کے ساتھ جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ مال غنیمت لے کر آتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور اس کے اوپر جو تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑا، وہ اگلے سلسلے چلنے تھے، منافقین کے چہرے بالکل سامنے آنے تھے۔ اس بنیاد کے اوپر 300 بھی چہرے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کالے نظر آ گئے، اس میں فقہ السیرہ۔ قینقاع کی طرف گئے تو پھر اس میں اندروں کی جو اندر کے جو آستین تھے، جس کو کہتے ہیں کہ یہودیوں کو تو یکساں ہی آتا ہے کہ یہودی کی تعریف یہ ہے کہ وہ یہودی ہی ہیں۔ بنو قینقاع، چوتھے میں بنو نذیر، 5ویں میں بنو قریظہ، اور ان کے ساتھ ایک ہی ہوا، ان سب نے جو ہے وہ معاہدے توڑے، تب سے توڑے اب تک توڑتے آ رہی ہیں۔ ایک بات، تب سے انہوں نے اپنا دماغ یوز کیا، افرادی قوت، مالی قوت دوسرے کی تھی، آج تک وہ یہی کرتے آ رہے ہیں۔ تو پھر اس کا علاج وہی ہے کہ بتا تو دیتا ہوتا ہوں، لیکن اب یہ کہتے ہیں لگتا ہے آپ نے جو ہے وہ ان ممالک کے جو ہے نا سفر نہیں کرنے، وہ نہیں کرنے، بات تو سیدھی کرنی۔ ان کا علاج بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات ماننی پڑے۔ کوئی نہیں ہے اور منافقین کا اور ہے کہ اندر رہتے ہوئے عبداللہ ابن ابی کا پتہ چل چکا ہے، واضح چہرہ ہو چکا ہے، نص سے قطعی سے پتہ چل چکا ہے۔ بنی مستلق میں چوتھے غزوے میں چوتھے سال میں 7 ہے، تیسرے میں 300 لے کے پیچھے اترا ہے، چوتھے میں وہ 7 ہے۔ پھر جب اس میں سمن قلبہ کا لیا کلا کا جس پہ بات کرتا ہے، اور جس میں سورۃ المنافقون جو ہے وہ زید رضی اللہ عنہ کی بات کے اوپر مکمل اتری ہے، پیچھے تو یہ اعلان نکلا تھا کہ ہم نے نہیں آنا، منافق نفس سے منافق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ساتھ چلایا کہ اندر کی جو ماحول ہے اس کو برقرار رکھا جائے، منافقین کو منافقین والے انداز میں، منافقین کو منافقت کے باوجود جو قبول کرنا، یہ بھی سسٹم کو چلانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بیٹے نے کہا بھی تو قتل کرو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، یہ بری خبر اور جس کو کہتے ہیں کہ سمعہ شریعہ جو ہے وہ دوسری طرف نہ جائے، اس میں فقہ السیرہ یہ ہے۔ 5ویں سال میں خندق، صلح حدیبیہ میں تو بہت ساری فقہ السیرہ جس کو کہتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی خود چلے گئے تھے، اب میں خود جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ آگے نہیں میں فرما کر رہا۔ اور فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لے کر گئے تھے، اس لیے کہ مکہ المکرمہ کی تعداد ہی 10,000 تھی۔ 10,000 پہ 10,000 حکمت بالغہ، حکمت بالغہ۔
پھر واپسی پر جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ اس طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حج جو ہے فرمانا ہے۔ پھر حج کے اور جو واقعات ہیں ان کے اندر کے واقعات ہیں۔ اس میں ایک اور فتح مکہ کا جو ماحول والا بھی بتلا دیتا ہوں کہ ماحول میں جوڑنا، ریمنڈ میں جاتے ہیں ماحول میں جوڑو۔ ادھر آتے ہیں مہمان آتے ہیں مدرسے میں تو کہتے ہیں مطبخ بھی دکھاؤ اور جو ہے وہ طالب علم بھی دکھاؤ، سارا کچھ دکھاؤ اور ماحول کی جو ہے وہ نظارہ کریں۔ تو اس ماحول کے نظارہ جو فقہ جو ملتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر عباس رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا تھا کہ ہم آنے لگے ہیں تو سفیان کو ذرا ہمارا ماحول دکھاؤ۔ چڑھائی پہ کھڑ کے دیکھ رہے یہ کن کا ہے، یہ انصار ہوئی، یہ کن کا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اتنا بڑا۔ اب جب انٹری ہوئی مکہ المکرمہ میں تو بیوی نے ہندا نے جو ہے نا مونچھیں پکڑی اور کھینچی اور قبیلے والے تلواریں نکال کے آ گئے تو بزدل ہو گئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں نہیں میں ماحول دیکھ کے آیا، یہ ماحول کے اثرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ماحول دکھلا رہے تھے کہ اس کو دکھلا رہے تھے کہ اب چونچرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چونچرا ہونی ہے تو اسی گھر سے ہی ہونی ہے۔ ایک تو اس کو امن کا دے دیا، اختصاصی طور پر نام لے لیا، جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فلاں میاں صاحب کا، ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو ٹھیک ہے، فقہ السیرہ اس میں یہی ہے کہ اگلا جو بجلی کا بل وہ دے دے گا۔ فقہ السیرہ مطلب اس میں کوئی عیب والی بات نہیں، اس میں عیب والی بات نہیں ہے۔ کسی کی خدمت لینے اور کسی سے زیادہ کام لینے میں مبالغے کے بغیر اس کی جو خدمت ہے اس کی تعریف کرنا، اس کو آگے بڑھانا، یہ جس کو کہتے ہیں دین کے منافی نہیں ہے، اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر والے دن فجر کی نماز میں یا اتوار والے دن فجر کی نماز میں اپنے اصحاب کو فجر کی نماز میں دیکھ کر مسکرانا۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اب یہاں پر یہ آخری بات میں عرض کروں گا، پھر جو ہے وہ آخر میں دعا کریں گے۔ اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے کہ کیونکہ ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر نہیں گزرتا تھا، جبکہ جمعرات والے دن آخری نماز پڑھائی تھی، 2 دن گزر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لیتے، ہم تو اندر سے چر چکے تھے۔ تو فجر کی نماز میں جب دیکھا تو فتنے میں پڑھنے کا یہ ہے کہ کہیں ہم رب کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہی نہ ہو جاتے۔ اس پر مسکرا اس بنیاد پہ دیے کہ لوگوں نے تو بڑا کہا تھا، ماحول نے بڑا کہا تھا کسان کو کہ زمین بڑی بنجر ہے، اس کو نہ خریدنا، اگر خرید لی ہے تو اس پہ انویسٹمنٹ نہ کرنا، اپنی زندگی نہ کھپانا۔ لیکن فصل آ گئی ہے، لہلہاتی فصل اس بنجر زمین میں آ چکی ہوئی ہے تو کسان تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیا کمال میری فصل ہے۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ لہلہاتی فصل صحابہ کی کھڑی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہی ہیں کہ امت کو رب کی عبادت کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر دیا ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ امت کو کام کے اوپر کھڑا کیا کہ رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے میں آپ کو آیا تھا، آپ لوگ رب کے ساتھ جڑ گئے ہو، یہ میرا مقصد تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسکرانا، اس میں یہ فقہ السیرہ ہے۔ باقی ملی جلی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو وہ کر لی ہیں، جو بہتر ہوئی تو جس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، اگر اس میں فقہ السیرہ اور اس میں کوئی بات کسی استاد نے اگر آپ کو بتا دی ہے یا کہیں پہ آپ نے پڑھ دیا کہ ہمارے مہمان نے تو یہ بات کی تھی، یہاں پر تو یہ ہے، جو وہاں پر پڑھیں گے ابھی سے کہہ رہا ہوں وہ والی درست ہوگی، میرے والی درست نہیں ہوگی۔ آپ کو رجوع کرنے کی یا پوچھنے کی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے استاد محترم اگر کہہ دیتے ہیں، ایک کی کئی فقہ السیرہ بھی ہو سکتی ہیں، ذوق کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہیں، مطالعے کی بنیاد پر بھی، ہر ایک کے اپنے ماحول کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو بہت ساری اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا جو ہے بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ بات کو سنا۔ حضرت خبیب عامر صاحب کا بہت شکریہ، اور جو علماء کرام اور طلباء کرام آپ تشریف لائے ان کا بھی بہت شکریہ، اور مفتی راشد صاحب ڈسکا سے تشریف لائے اپنے احباب علماء کرام کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میری بڑی چاہت
ان کے علوم اور ان کے علوم کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزاج دعوت کے ساتھ گہرائی عطا فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کوئی سوالات فقہ و سیرہ اور اس کے حوالے سے ہوں تو اس کے جوابات کو سوچا جا سکے گا۔ جی سوالات جی جی بالکل ٹھیک ہے، وسائل کے حوالے سے۔ لیکن یہ بنو قینقاع دوسرا سال ہے، بنو قینقاع کی منڈی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی منڈی میں کہ دوسرا سال معیشت اسباب اختیار کیا، اسباب کا انکار نہیں ہے، اسی اسباب میں خندق کو بھی کھودا گیا، زرہ بھی پہلے کی، اسباب کا نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر جب آپ دیکھیں گے تو وہ جب تک بنیادی حصی جس کو کہتے ہیں ذہن سازی اور قلب سازی، انسانیت سازی بنیاد ہے، وسائل اس کے بعد ہے۔ وسائل اگر مکمل ہوں، ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، نیتیں ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے سارا جو ہے وہ گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہے۔ یعنی ریاست اور ادارے کی بنیاد وہ ذہن سازی اور قلب سازی ہے، وسائل اس کے بعد وجود میں آتے ہیں۔ جی جی سر، اور جی سوال؟ اردو کے اندر ایک تو اردو کے اندر کوئی کتاب اس طرح کی مستقل طور پر فقہ و سیرہ کی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ میں نے آپ کو بتائی 11 جلدوں میں ہے، اس میں فقہ و سیرہ کے مختلف پہلو پائے جاتے ہیں، اور رمضان البوتی کی فقہ و سیرہ اور دروس سیرت کے نام سے ترجمہ ہے، وہ ترجمہ بہت بہترین ہے، ترجمہ بہت بہترین، وہ ترجمہ عربی سے ترجمہ لگتا نہیں، مستقل کتاب لگتی ہے، وہ آپ کو بہت فائدہ دے۔ اور تیسرا جو آپ کو بتایا تھا کہ سیرت ماسٹر کورس کے نام سے، وہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ تاکہ وہ وجود میں بھی آ جائے، اس کے اوپر کام چل رہا ہے، جمع کر دیا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت مناسب ہوگا۔ جی اور فرمائیں۔ اور بھائی ایسے لیکچر نہیں ہوتے، سوال کرو، ایک ایک بندہ سوال کرے گا پھر چھٹی ہونی ہے۔ یہ برکت والا ماحول ہم نے ہر جگہ بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے استاد جی، گستاخی نہیں کرنی، حقیقت بتلا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ قومی یونیورسٹی میں تو بولنے نہیں دیتے، بیرون ملک میں چلے جائیں تو قادیانی کہتے ہیں، میں نے کہا آپ اتنے جری کیوں ہو، مسلمان ہو گیا؟ کہتے ہیں آپ کے ہاں تو سوال جوابات کا تصور نہیں ہے، کہیں سوال پوچھنے تو مولوی صاحب ہمیں چپ کروا دیتے ہیں اور بے عزت کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں قادیانی مربی اتنے سوالات ہم سنتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، ہم کسی کو بولنے نہیں دیتے۔ تو ہم بھی اپنا ماحول نہیں بھی آتا متعلق ہے جی اس کی تھوڑی مزید تشریح کریں، مزاج اپنا بنائیں۔ کوئی باہر سے، ہم تو اپنے گھر کے لوگ ہیں نا، اپنے گھر کے لوگ ہیں، ایک ہی فیملی کے ہیں، تو اپنے ہم کیونکہ ادھر بھی یہی ہوتا ہے، سبق میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اوپر سے کیا جو آپ لکھ رہے تھے اس میں آپ ساتھ ساتھ سوالات کا مستقل لکھیں کہ اس میں یہ سوال کروں، مزاج اعتراض والا پہلو ہی نہیں ہے، تفسیر ہو سکتی ہے، اس کی تشریح ہو سکتی ہے، اس کا مکمل پہلو ہو سکتا ہے۔ جیسے بھائی نے کتاب کا پوچھ لیا، انہوں نے پوچھ لیا، ہر بندے کی کوشش ہو آئندہ جو محاضر ہے تو ان کے سے آپ بہت زیادہ سوال کریں اور وہ مجھے دعائیں دیں کہ کچھ میرے پیچھے جو قوم لگا دے جی، ایک دو سوال کریں، دو چار اور کریں جی، پھر کرتے ہیں۔ عملی مشق تو یہیں پہ ہو نا، ایسے کوئی مسئلہ بنا دو اگر نہیں آتا تو۔ جی جی پروفیشنل بڑی بہترین وہ کی، اس میں یہ ہے کہ ابتدا پروفیشنلزم سے نہیں ہوگی، مینجمنٹ جو ہے وہ پروفیشنلزم سے ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ادارہ مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، بھی مدرسہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک چوکیدار ہے، پھر ناظم تعلیمات ہے، پھر اکاؤنٹنٹ ہے، پھر مسجد ہے، پھر بہت کچھ ہے، اتنی ساری چیزیں ہوں گی تو میں مدرسہ شروع کروں گا تو مدرسہ شروع نہیں ہوگا۔ ایک جھونپڑی میں اسپیکر رکھا، اللہ اکبر، ایک نمازی آیا، شروع کر دیا، تھوڑا 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 تھوڑا، پھر کیا ہوا کہ مکمل طور پر آپ کا ادارہ بن گیا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے تو یوں ہوتے ہیں جناب، ابتدا یوں نہیں ہوتی، ہمارے کابران نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد لگا دی۔ اور اس میں آپ کو اب مزے کی فقہ و سیرہ، جو مسجد مدرسے کی فنڈنگ کم ہوتی ہے، یہ ٹل بھی لگا لیں ان کی پوری نہیں ہونی۔ اللہ کا گھر پہلا جس کی تعمیر ہوئی
فنڈ ختم ہو گیا تھا، حتیم کا حصہ چھوڑنا پڑا تھا۔ حتیم کا حصہ فنڈ ختم ہونے کی وجہ سے۔ تو ابتدا پروفیشنلزم سے نہیں ہوگی، ہاں جب ہو جائے تو پھر اس کو منظم کرنا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، چھکا لگایا اسی طرح سے۔ لیکن یہ ہے کہ غزوہ خندق میں تیاری پروفیشنلزم ہو آگے ہے، تبوک کے لیے پروفیشنلزم آگے ہے، لیکن پہلا چھکا جو لگا ہے جس سے فتح یابی ہوئی ہے وہ پروفیشنلزم نہیں تھا، بلکہ وہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ والا پہلا تھا۔ چلو جزاک۔ اور جی سوال چلے گا سوال، ورنہ ہمارا کا سلام سوال کرے گا جی جی قدم بقدم جی 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 وہ اس میں ہی مغرب سے پہلے اس میں ہم نے بات کر چکے کہ موضوعاتی جو سیرت ہے وہ اور جو فقہ السیرہ ہے وہ علیحدہ۔ موضوعاتی ایک ڈاکٹر اسرار صاحب نے انقلاب اور سیاست پہ بہت بہترین ان کے جو اسباق ہیں سیاسی زندگی ایک پہلو سے بہت اچھے، بچپن اور اس کے فرانی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں معلومات سیرت، اس کے اعتبار سے فقہ السیرہ اور چیز ہے، مستقل طور پر زمانی سیرت کو مستقل طور پر نصائح کے ساتھ لگانا وہ فقہ السیرہ کہلائے گی۔ باقی وہ موضوعاتی سیرت ہو کے جائے گی، زمانی سیرت ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پھر ہم نے کور کیا، مطلب پورا لیکچر دے کے آخری لفظ میں یہ تھا کہ لیکچر دینے کا فائدہ کیا یہی تھا نا، پہلے بہت کچھ کیا کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو، آخر میں یہ کہا کہ سیرت جس حالت میں ہے یہ نفع مند ہے، پھر ٹھیک ہے جس حالت میں ہے وہ اپنے آپ میں بہت پہلو ہے، لیکن فقہ السیرہ وہ کہلائے گی جس پہ مستقل فقاہت اور مستقل نصائح اور دروس نکالے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا جواب؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور جی 10 سوال اور چاہیے پھر دعا کرتے ہیں جی 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 ڈیڑھ گھنٹے میں مکمل ہو جائے جی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ شروع سے اس کی بات کر رہے ہیں یا وہ والی کر رہے ہیں؟ وہ مغرب سے پہلے ہاں جی 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 بکھر گیا فقہ سیرہ وہ والا، اور میں نے پہلے سے وہ کیا، جزاکم اللہ تشریف رکھے، وہ والا باب بھی میں نے چھوڑ دیا کہ فقہ السیرہ خود علم جو ہے منظم ہے یا منتشر ہے، یہ سوال، یہ موضوع خود منتشر ہے، یہ موضوع خود منتشر ہے، منظم ہماری فقہ کی طرح حدیث کی طرح یہ منظم نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو منظم طریقے سے لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہو گیا کہ ایک پارٹ ہم لے سکتے ہیں اس میں، کیونکہ ساری سیر آپ کو یہ تعارفی ہے، یہ جتنی بھی ہوتی ہے یہ تعارفی ہوتی ہے۔ تعارفی میں یہ ہے کہ اگر ہم تفصیل کے ساتھ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ حیات ہے اس کے اوپر بات کر کے مکمل 1.5 گھنٹے میں ہم بات تفصیل کے ساتھ کر لیتے تو اگلے پہلو کی شاید ہمیں سمجھ نہ آتی، اس لیے ہر دور سے تھوڑے تھوڑے دگا کے چلو یہ ہے کہ سیمپل ہو چکا ہوا ہے، تو اس میں ہم نے عوام الناس میں یہ جو فقہ السیرہ والا پہلو ہے یہ 1.5 گھنٹہ روزانہ 10 دن، تو کتنے گھنٹے بن گئے؟ 15 گھنٹے، 15 سے 20 گھنٹے میں اس کو وہ کیا ہے، اینڈ انشاءاللہ اس کو مزید منظم کریں گے جی۔ مرحبا۔ اور یہ 2 سوال ہو گئے، 8 اور رہتے ہیں، ایک پوری جماعت سوالات کی جی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے پر کوئی کتاب لکھی نہیں ہے جس میں سارے لمحات آ جائیں، مطلب دنوں کے حساب سے ہو جائیں یا ہر مہینے کے؟ جی 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 2-3 ہیں، وہ تو ویسے ساری کتابیں اسی طرح ہی ہیں، لیکن 1-2 کتاب ایسی ہے، ایک میں بڑے کمال کا کیلنڈر، حضرت میں آپ کو شاید آپ کو بھیجا تھا یا نہیں، انگلینڈ کے کوئی صاحب ہیں، مجھے نام بھول گیا، انہوں نے بڑا کمال کا، میں اس وقت آئیڈیا شیئر کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے ان کے دنوں کو نکالا جائے، مطلب یہ کہ 8 دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ اسٹیشن ہے، پھر 12 دنوں کے لیے ہیں، بنی مستلق میں 28 دنوں کے لیے ہیں، اور جو فتح مکہ والا سفر ہے یہ 8 دن سفر کے، 19 دن مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کے رہنے کے، یہ دنوں کو نکالا جائے تو مدنی زندگی کتنی ملتی ہے اور اسفار النبی کتنے بنتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا
آئیڈیا ابھی تک 2 سالوں کی دی جا رہا ہوں، خود ٹائم نہیں مل پا رہا کیونکہ دوسری چیزیں. تو وہ کیلنڈر سامنے آیا تو میں دنگ رہ گیا. انہوں نے 63 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا پورا 350 صفحات پہ، میں آپ کو PDF بھیج دوں گا، ان کو بھیج دیجیے گا. انہوں نے کیلنڈر نکالا ہے کہ محرم جو 2 ہجری کو کس تاریخ میں ابتدا ہوئی تھی. اس کے سنڈے منڈے ٹیوزڈے بھی نکالا اور پورا کیلنڈر نکالا. پھر اس کیلنڈر میں جو جو واقعات ہوئے اس دن میں وہ والے واقعات اس نے ایڈ کیے. 63 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا مکمل اس نے ناسا سے نکالا. پھر جو ہے وہ اس کے فلکیات کے ساتھ اس نے جوڑا. اس نے بڑا کمال کا یہ جوڑا. اس نے پہلے نکالا کیلنڈر، کیلنڈر کے بعد اس نے نکالی حدیث. کیلنڈر میں جو پیر کا دن آ رہا تھا، حدیث میں بھی پیر کا دن آ رہا تھا، دونوں کو جوڑا تو کمال کا امتزاج بن گیا. تو وہ والا 350 صفحات کے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام اور دنوں کے اعتبار سے حیات طیبہ کے واقعات کو اس طرح سے وہ جمع کیا گیا. باقی ماہ و سال میں مولانا یوسف دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب جو ماہ و سال کے نام سے ہے، وہ اردو کا ترجمہ ہے، فارسی کا ترجمہ ہے ہاشمی صاحب، ہاں ہاشم ٹھٹوی صاحب، ہاں ٹھٹوی صاحب. یہ ٹھٹھا میں بھی ان کی سند حدیث بھی ان کے استاد عبد الرحمن لغار سندھی صاحب. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ سے میں کوئی کتاب اور قصبہ، اس پہ تو یہ ہو سکتا ہے. ابھی اس پہ میں یہ جواب نہیں دے سکتا، ذہن میں نہیں ہے. وہ ایک گزشتہ دنوں میں نا بیٹھے ہوئے تھے ہم، نیا پاکستان بنا رہے تھے بیٹھے بیٹھے نا چائے پہ، ہر بندہ بناتا ہے بھائی. تو مجھے نا اس نے سوال کر دیا، کہتے آپ بات کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے کوئی منظم؟ میں نے کہا اس پہ ہم نے جو ہے نا وہ ہمارے پاس کتاب ہے، ہم نے نا منظم پورا نظام، پوری گورنمنٹ کیسے چلتی ہے اس پہ مکمل کتاب پوری جلد میں. کہتے حقیقت؟ میں نے کہا اللہ کی قسم. کہتے ہاں. میں نے کہا چائے کے بعد. کہتے مفتی صاحب وہ کتاب کا ہے. میں نے کہا بھی لاتا. میں گیا تھوڑی دیر کے بعد آیا اور بیٹھا ہوا تھا، قرآن مجید لے کے آیا. میں نے وہ کیا ہاتھ میں قرآن مجید دے دی. کہتے یہ قرآن. میں نے کہا استغفار کرو بھئی ہمارے پاس یہ مطلب آج کا کوئی انگریزی سے ترجمہ شدہ کتاب دے دیں تو آپ ہمارا ماتھا چومیں گے. اللہ کا کلام دستور اور حیات کے لیے پیش کر دیا جائے تو اچھا یہ تو قرآن، میں سمجھا کوئی کتاب ہوگی کوئی دستور ہوگا. قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے بھائی، قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. تو ایک پہلو جواب اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن مستقل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مستقل، خود بخود. جیسے علم خود نور ہے، علم خود نور ہے عمل کے بغیر بھی. یہ بھی بتا دوں فتویٰ نہ لگے کہ خود بخود جو نور ہے چیز، مطلب خود بخود برف ٹھنڈی ہے. جب کوئی چیز اس کو ملے گی وہ دوسرے کو ٹھنڈا کرے گی. علم خود نور ہے، جو اس سے نور لے گا وہ منور ہوگا، خود تو نور ہے. تو سیرت اور قرآن، سیرت اور قرآن تو ان کا امتزاج جو ہے یہ خود بخود ایک ریاست بھی ہے اور زندگی بھی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ باقی ازواج مطہرات کے نکاح کس نے پڑھائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پڑھائے، خود ہی پڑھائے جا سکتے گواہوں کے درمیان میں ایجاب قبول کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو آپ کے روبرو قبول کیا ہے، دعا ہو جائے. تو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسری ازواج کا ہے خود کا پڑھانا ہے. جی یہ بھی ایک سوال ہے، مفتیان بھی بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کس مذہب پر تھے؟ بالکل اچھا سوال ہے، بالکل اچھا سوال ہے، طالب علم والا سوال ہے. طالب علم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں جو دوسری ہیں، جس کی ضروریات ہیں اس کے لیے. 3 قول اس میں آتے ہیں. حضرات بھی تشریف فقاہت کے جو ہے نا وہ درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے لیے یہ مشکل ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ابراہیمی پر ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو عالم ارواح سے جو ہے وہ پردہ کھول کے وہ ایمان کا جو ہے وہ قبول فرمایا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پردہ فرما گئے، یعنی اس میں آتا ہے. اور تیسرا مجھے بھول گیا، مجھ سے آپ یہ کچھ فرما سکتے؟ دین ابراہیمی، دین ابراہیمی پہ. جی اور 3 ہو گئے، 3 اور رہتے ہیں. 3 سوال کریں گے. جماعت والے تو روزہ نکال لیتے ہیں، ہم سوال ہی نہیں نکال رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں کہ بھی سوال کرو. جی فرمائیں جزاک اللہ.
زنا کا قیام اور آج بھی اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم ریاست میں زنا بنائیں گے، کوئی بھی حاکم دعویٰ کرتا ہے تو کوئی وہ بنا کیوں نہیں پاتا؟ کیا میں ریاست میں زنا بنا سکتی ہے؟ تو آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں اور آپ چلیں جی پوچھ لیں، 804 نمبر میں چلے جائیں آپ۔ ٹھیک ہے، ویسے مذاق کے طور پر آپ چلے جائیں، سارے سوالات کے جوابات ہمارے مولانا شاہ جاوید صاحب ہم پوچھتے تھے کہ استاد جی وہ نوح علیہ السلام کی کشتی یا نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ کہتے بھائی میں اس وقت ان کے ساتھ تھا نہیں۔ تو بہت سارے سوالات جو ہے، بہرحال یہ ہے کہ ناممکن نہیں ہے، خلافت کا نظام، ریاست کا نظام، چلنے کا نظام آج بھی ناممکن نہیں ہے۔ آج کے دور پر بھی سیمپل چل رہی ہیں اور ملک چل رہی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے۔ ہمارا تو اوورآل ہاتھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وجہ سے، ورنہ جتنی زرخیز مٹی اور زرخیز دل ہمارے پاکستان کے ہیں اتنے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت پھر ہم گھما کے دعا کہہ دیتے ہیں تو کوئی لاہ عمل ہم بھی نہیں دے پاتے، اور ایک شخصیت جس کے اوپر سارے جمع ہوں، اتحاد پہلی چیز ہے۔ ریاست مدینہ 3 چیزیں نا، آج بھی اتحاد کرنے کو تیار ہیں، تو ایک طبقے مسلک والے ایک سوچ پہ جمع نہیں ہے تو پورا پاکستان ایک سوچ کے اوپر کیسے جمع ہوگا؟ پہلی چیز جو ہے نا وہ اتحاد اور سوچ ہو۔ دوسرے دن ویسے ہی جو ہے وہ 2 بھائی لڑیں تو محلے والا فائدہ لیتے ہیں جی، 2 سوال رہتے ہیں پھر دعا، اتنی جلدی میں تو سروزہ تیار ہو جاتا ہے، سروزہ جماعت جی 2 سوال کریں پھر دعا کرتے ہیں۔ میں کر لوں پھر 2 نہیں، دوبارہ نہیں چلے گا جی، تو سوال بنایا جا رہا ہے جی فرمائیں۔ توفیق والا لفظ تو میں نے نہیں بولا، اس پہ یہ کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں تھا، ایک حکمت کی بنیاد پر ایک لفظ میں نے بولا، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں تھا۔ اس میں ان کا قصور یا اس پہلو سے نہیں ہے کہ ان کا کیا قصور، وہ تو تقدیر والا پہلو آ جائے گا، مجبور تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے ایمان نہیں لانا۔ ایک تشریف رکھے، ایک طالب علم استاد کہہ دے کہ تو نے فیل ہونا ہے، اس کی روٹین کو دیکھ کے، چھٹیوں کو دیکھ کے، اور وہ فیل ہو جائے اور بلیم ڈال دے استاد کی، استاد جی نے مجھے کہا تھا فیل ہو جائے، استاد جی نے مجبور تو نہیں کیا تھا۔ تو اس میں حکمت عملی یہ تھی کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، وہ تو چلے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایمان لے آتے تو تب بھی ایک پہلو یہ نکل سکتا تھا کہ اپنے خاندان، اپنی سرپرستی میں ایک بندہ کھڑا کیا تاکہ اربوں داری چاہتے تھے، کسی ایک بندے کو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا پوش کیا اور ایک بندے کو سامنے آگے کیا، تو وہ مکمل وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی، تو ان کے ساتھ جو مدد تھی وہ اللہ کی تھی جی۔ یہ سوال کا جواب یہی تو مزہ ہوتا ہے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ کہہ دیتے ہیں جتنے سوال کریں، میں نے کہا اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، کرو سوال، جواب دینا تو ہمارا کام ہے نا، نہیں دیں گے نہیں دیں گے۔ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہمارے سارے سوالوں کے جواب آتے ہیں، بھی ایک سوال میں کرتا ہوں کیونکہ 2 تھے، ایک رہ گیا، جن بھائیوں کو آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے ورنہ دعا کریں گے۔ صلح حدیبیہ میں جی میرا سوال شروع ہو گیا لیکن آپ تشریف رکھیں۔ میں صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک قریش اور مسلمان آپس میں جنگ نہیں کریں گے، بہت ساری دفعات میں سے، لیکن 2 سال کے بعد بڑی جنگ ہو گئی۔ کس بنیاد پہ ہوئی؟ خاموش، یہاں ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کر، آپ تو یہ سوال میں ایک مقصد، اس میں بھی فقہ السیرہ ہے، اس سوال کرنے میں بھی فقہ السیرہ ہے جی۔ بس اتنا ہی، اب جواب دینے کا 7 سیکنڈ ہوتے ہیں انٹرنیشنلی۔ اس میں یہ ہے کہ ہم خامسہ میں ہیں، سادسہ میں ہیں، دورے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتے۔ پہلے تو فقہ السیرہ، سوال کا بھی فقہ السیرہ ہے نا، سوال میں نے یہ والا کیوں کیا؟ خود پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں، غم کی بنیاد پر، ہم اپنے گھر کے فیملی کے لوگ ہیں، ہم فیملی کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استاد کو پڑھ لی ہے، میں اگر بات کروں سب کو پڑھ لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عوام نے تو نہیں پڑھا، ہم جو خواص ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے۔
सीरत तय्यबा को पढ़ना और पढ़ाना, मेरे साथ 2-3 दफ़ा पढ़ें, सीरत तय्यबा को पढ़ना और पढ़ाना, सीरत तय्यबा को पढ़ना और पढ़ाना, सीरत तय्यबा को पढ़ना और पढ़ाना, ये बड़ी ज़रूरत है। कुरान का लागू करना मिजाज सीरत के साथ नहीं होगा तो उम्मत को तोड़ के रख देंगे, तोड़ दिया आज हमने। मिजाज सीरत, फ़िक़्ह सीरत, नफ्स सीरत, तो ये सवाल पूछने का मकसद भी इसमें फ़िक़्ह सीरत ये थी कि जवाब अभी दे देता हूँ, जो मकसद था वो मैंने आपको बता दिया कि हमें इस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए। उसमें वही था, बनु बकर और बनु खुज़ा, बनु बकर कुरैश के साथ हो गए थे, बनु खुज़ा मुसलमानों के साथ थे। बनु बकर वालों ने जब हमला किया बनु खुज़ा के ऊपर, क्योंकि हर एक कबीले को ये इजाज़त दे दी गई थी कि जो जिनके साथ होता है, तो मुआहदा टूट गया था, मुआहदा टूट गया था। मुआहदा टूटने की बुनियाद पर वहाँ पर जो है दूसरे साल ही अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको कहते हैं फतह याबी नसीब फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाओ। जी, इसमें तो हमारी बात शायद चलती है। जी फरमाया। जी अब से जी ठीक है, ठीक हो गया। यानी ये है कि उनको खदशा हुआ जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बल्कि ख़ुद को पेश भी किया था कि मैं बारी देता हूँ, तो जवाब हो गया ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से मालूम हो जाना, तो उस पर हज़रत उबैदा जो रोना शुरू हो गए, उस पर भी यही था कि जो 3 हैं ये तो पक्के हैं, हम भी पक्के हैं। तो जो पोजीशन नज़र आ रही थी और जो जिसको कहते हैं कि अगली जो मुश्किलात नज़र आ रही थी, एक तो वो फरासत थी, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौके पर अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से वही की जो अक़साम हमने पढ़ी हैं कि बहुत सारी वो वाली अक़साम जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो जाया करता था और अल्लाह जल्ल जलालहू बतला दिया करते हैं, जिसमें इसके बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, जिसमें हज़रत अबू बलता जो थे जिन्होंने फ़तह मक्का का ख़त लिखा था, तो उस पर जो है वो ख़ातून को वापस बुलवाया गया। और ऐसे ही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान लाने का उनका वाक़या उम्मुल फ़ज़ल के साथ उन्होंने जो गड़ा खोदा था उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो ऐसे वाक़यात में वही की वो वाली किस्म जो इल्क़ा वाली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालहू खुद से बतला दिया करते थे। जी आजकल 50 लाख उसके ऊपर मिल रहा है। वाक़यात तो इसके बारे में दुरुस्त है, इसके मतन वगैरह तो मैंने देखा है, बहरहाल कुछ अक़वाल और चीज़ें उनके पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से कुछ जो है ना बाहर ये चल रही है कि उनके आईडी पे, अलबत्ता आईडी पे मैं गया नहीं, और तो उसकी पिछली ज़िंदगी के मुख्तलिफ कॉल और लाइफस्टाइल और शेयरिंग के हवाले से लोग कह रहे हैं कि पहले ये कुछ था अब ये कुछ है। तो अगर कोई उनके करीब कोई उलमा या इस तरह के कोई तस्दीक जब तक मतलब ये कि जब तक वो कोई तकज़ीब या इस तरह का वाज़ेह तौर पर ना हो तो कबूल करने में हरज की कोई बात नहीं। उन्होंने एक काविश की है तो उसको मतन तो मैंने अपने तौर पर देखा है, तस्दीकी मैसेज में नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि उस किताब को पढ़ने में या उस मुकाबले में हिस्सा लेने में बज़ाहिर कोई कबाहत वाज़ेह तौर पर सामने नहीं। वैसे तो सीधा सीधा मुताला चलता रहता है, इस तरह के मिसाइल आता नहीं होता, इस तरह का तरीका मुताले का जिससे जी शुरू में क्योंकि आपका उलमा का था ये वाला नहीं था, शुरू में अगर 1 या 2 या 3 किताबें सवाल ने बड़ा मजबूत किया, यूँ कहना कि आज के ख़िताम मुंबिस को होने वाला है। शुरू में 1, 2, 3 किताबें ऐसी पढ़े जिसमें फ़िक़्ह सीरत को बिल्कुल टच ना करें, सीरत को सीरत के मिजाज पे रहने दें,
سیرت نے اپنے مزاج کا جو اندر محبت کا طوفان برپا کرنا ہے وہ فقہ السیرت سے نہیں ہونا. یہ بھی آگے آپ کو ہوتا. فقہ السیرت میں ہم سیرت سے نکل کر ایک اور چیز کی تلاش میں لگیں گے. سیرت کا اپنا جو مزاج ہے وہ دلوں کے اوپر راج نہیں کر پائے گا، جیسے قرآن کے ساتھ ہم نے کیا یا ہو گیا ہم سے کہ قرآن کو قرآن کے حال پہ چھوڑ کر جو دلوں پر قرآن راج کرے. تو اس میں بہت ساری چیزوں میں قرآن کو پکڑ کر ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نکالنا شروع کی. ضرورت بھی ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن قرآن کو اپنے قرآن ترجمہ اور صرف مختصر کرے وہ راج کرتا ہے. تو سیرت طیبہ کو، واقعاتی سیرت کو صرف سمپل یوں ہی مطالعہ کرنا جس میں وہ دلوں کی زندگی کو ویسے ہی تبدیل کر دیتی ہے. تأثر سیرت جو ہے وہ زندگی کے اوپر آتا ہے. پانے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانے اور بوسہ لینے کی ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ بندے کے اندر آتی ہے، وہ بغیر فقہ السیرت کے. جب ایک دو چیز مطالعہ آپ کر لیتے ہیں اور فقہ السیرت سمجھ بھی تبھی آپ کو آنی ہے جب نورانی قاعدہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. نورانی قاعدہ 3 کتابیں کم از کم آپ کو پڑھنے کے بعد پھر فقہ السیرت کی کتابیں پڑھیں بھی اور پھر اخذ بھی کریں. دونوں ٹیسٹ آپ کے آ جائیں گے. ورنہ یہ بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ بھی ایک فن بن جائے گا، جو اتار چڑھاؤ الفاظ اس میں جو عشقیہ اور جو انقلاب والا پہلو ہے پھر وہ رہتا رہ جائے گا. تو یہ نورانی قاعدہ مکمل کر کے یہ والا ٹیسٹ لینے کے بعد دوسرے والا ٹیسٹ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. جی بہت بہترین کتاب ہے. بنیادی طور پر بنیادی کتاب یہ درجہ ثالثہ اور درجہ رابعہ کے جو طالب علم ہیں اس سے اوپر کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب سے دعائیں لینے کی غرض سے یہ والا مسئلہ بھی آپ کو پورا کر ہی دوں. صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے انہوں نے آپ کے میزبانوں نے اندر سے بتا دیا ہوا ٹائم تو ان کا کوئی نہیں ہے. تو ہم نے کہا چلو ہمارے گلے کا بھی کوئی نہیں ہے. جی یہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا. یہ والی چاہیں گے تو یہ سلائیڈ آپ کو شیئر کر دیں گے. پچھلے سال بھی کی تھی. ویسے تو سیاسی بیان ہوتا ہے، ادھر سے کہتے ہیں جو آپ نے بتایا تھا کہ یہ کتاب مل جائے گی آپ کو، یہ ہو جائے گی. میں نے کہا وہ سیاسی بیان ہوتا ہے، تالیاں بجا کے پھر چپ کر کے چلے جانا ہوتا ہے. تو الصف الاول میں یہ کچھ اسی سوالوں کے کچھ چیزیں کی تھی. اولا میں یہ کتابیں مطالعہ کی جا سکتی ہیں، ثانیہ میں یہ کی جا سکتی ہیں، ثالثہ میں یہ کی جا سکتی ہیں. الرحیق المختوم کی جگہ کیونکہ بہت سارے جو ہے وہ سیرت طیبہ عباسی صاحب کی ہے، وہ بہت بہترین ہے، وہ اس کی جگہ وہ بھی کی جا سکتی. اور یہ محاضرات سیرت یہ ہر اس کی نا 3 کتابیں، ایک واقعاتی، ایک فکری اور ایک فقہ السیرہ کا کہہ رہے ہیں. نشر الدین میں فقہ السیرہ کمال کی حکمتیں، نشر الدین میں بہت کمال کی. نبی رحمت میں ابوالحسن ندوی واقعاتی سیرت کے اعتبار سے تو کمال کی تعبیر ہے. اور پھر فکری یا عملی سیرت اسوہ رسول اکرم، یعنی کہ ہر درجے میں 3 مزاج کی کتابیں جو ہے وہ شامل. تو اصح السیر کا میں نے فقہ السیرہ یہ کہ صف السادس میں جا کے آئیے فقہ السیرہ اصح السیر، اس میں بھی آج ان کی بھی بات ہوئی ہے نا، ابو البرکات عبدالرؤف. اور دلائل النبوہ کی بھی بات آئی. المواہب یہ زرقانی